بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اس میں مبنی کی قسم اسماء افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اسماء الافعال ما کان بمعنی الامر او الماضی نحو روید زیدا ای امہلہ وہیہات ذالک ای بعودا، وفعال بمعنی الامر من الثلاثی قیاس کنزال بمعنی انزل، وفعال مصدرا معرفتا کفجاری وصفتا مثل یا فساقی مبنی لمشابہتہ لہ عدلا وزنتا، وفعال علما للآیان المؤنثۃ کقطامی وغلابی مبنی فی الحجازی ومعرب فی تمیم الا ما کان فی آخرہ راء نحو ہزاری۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسماء افعال وہ ہیں جو امر کے معنی میں ہوں یا ماضی کے معنی میں ہوں، جیسے کہ روید زیدن یعنی امہلہ، اور ہیہات ذالک یعنی بعودا، اور فعالی یہ امر حاضر کے معنی میں ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے، جیسے کہ نزالی یہ انزل کے معنی میں ہے، اور وہ فعالی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جیسے کہ فجاری یا صفت کے معنی میں ہو، جیسا کہ یا فساقی۔ یہ مبنی ہوتا ہے امر حاضر کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے عدل اور وزن میں، اور وہ فعالی جو آیان مؤنثہ کا نام ہو، جیسا کہ قطامی اور غلابی، یہ مبنی ہوتا ہے لغت حجاز میں، اور معرب ہوتا ہے لغت تمیم میں، مگر وہ فعالی جس کے آخر میں را ہو، جیسا کہ ہزاری۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے اس میں مبنی کی چوتھی قسم اسماء افعال کو ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں فعل وہ اسم مبنی ہے جو اپنی وضع کے اعتبار سے فعل کے معنی میں ہو لیکن فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ رویدہ زیدن یعنی امہل زیدن، تو زید کو مہلت دے۔ اب دیکھیں، یہ جو رویدہ ہے یہ اسم فعل ہے، یعنی فعل کے معنی میں ہے۔ اب یہ کون سے فعل کے معنی میں ہے؟ یہ فعل میں سے فعل امر حاضر ہے جس کے معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو رویدہ ہے یہ رویدہ اسم فعل ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ والی بات سمجھ لیں کہ اسم فعل کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اسم فعل جو امر حاضر کے معنی میں ہو لیکن اس کا کوئی اپنا مخصوص وزن نہ ہو، جیسا کہ اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔ رویدہ یہ امر حاضر کے معنی میں ہے، یعنی رویدہ اس کا مطلب ہے امہل، تو مہلت دے۔ اسی طریقے سے اگلا ہے بلہا، یہ وہ اسم فعل ہے جو کہ امر حاضر دع یا اترک کے معنی میں ہے، تو چھوڑ دے، تو ترک کر دے۔ اسی طریقے سے حیہل، یہ وہ اسم فعل ہے جو اقبل امر حاضر کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے علیکا، یہ وہ اسم فعل ہے جو الزم امر حاضر کے معنی میں ہے، لازم پکڑ۔ اسی طریقے سے دونا کا اور ہا، یہ خود کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ اسماء افعال ہیں 1 2 3 4 اور 5 جو کہ امر حاضر معروف کے معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسم فعل ہے اس کی دوسری قسم وہ ہے جو اسم فعل بمعنی فعل ماضی ہو اور اس کا کوئی اپنا مخصوص وزن نہ ہو، جیسا کہ ہیہاتا، یہ بعودہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، یعنی دوری ہے۔ اسی طریقے سے شتانا، یہ افطارہ کا فعل ماضی کے معنی میں ہے، یعنی جدا ہوا۔ اسی طریقے سے سرعانہ، یہ ساریہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، یعنی اس نے جلدی کی۔ تو یہ دوسری قسم ہے اسم فعل کی جو کہ فعل ماضی کے معنی کے اندر ہو اور اس کا کوئی اپنا مخصوص وزن نہ ہو۔ اسم فعل کی تیسری قسم وہ فعالی کا صیغہ ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہو، یعنی فعالی کا وزن ہوگا اور اس فعالی کے وزن کے اوپر جو صیغہ آئے گا وہ امر حاضر کے معنی کے اندر ہوگا۔ ثلاثی مجرد سے اکثر ابواب ایسے ہیں جس میں آپ امر حاضر کے معنی میں اس لفظ سے آپ صیغہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ فعالی ہے، آپ نزالی سے کریں، یہ نزالی اسم فعل ہے، یہ انزل امر حاضر کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے تراکی، یہ فعالی کے وزن پر ہے، یہ اترک امر حاضر کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے ضرابی، یہ فعالی کے وزن پر ہے، یہ اضرب امر حاضر کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے کتابی، یہ اسم فعل ہے جو فعالی کے وزن پر ہے، اور یہ اکتب امر حاضر کے معنی میں ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسماء افعال وہ ہیں جو یا تو امر کے معنی میں ہوتے ہیں یا ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو امر اور ماضی کے معنی میں ہوں گے، یہ سارے کے سارے تھے امر کے معنی میں لیکن اس کا کوئی وزن مخصوص نہیں تھا، اور یہ سارے بھی امر کے معنی میں ہیں، نزالی، تراکی، ضرابی، کتابی، لیکن اس کا وزن مخصوص ہے فعالی کا۔ یا پھر یہ ہے کہ ماضی کے معنی میں ہوں گے، جیسے کہ اس کی مثالیں یہ ہیں ہیہاتا، شتانا، سرعانہ، لیکن اس کا بھی کوئی وزن مخصوص اور مقرر نہیں ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اسماء افعال وہ ہیں جو یا تو امر کے معنی میں ہوں گے یا ماضی کے معنی میں ہوں گے، جیسے کہ رویدہ زیدن یعنی امہلہ، تو زید کو مہلت دے، اور اسی طریقے سے ہیہات ذالکا، یہ بعودہ کے معنی میں ہے، یعنی دوری ہے، اور اسی طریقے سے فعالی یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے ثلاثی سے قیاسی طور پر، یعنی ایک اصولی طور پر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے آپ نے امر حاضر کا صیغہ بنانا ہو تو آپ فعالی کے وزن کے اوپر اسم فعل لا سکتے ہیں، وہ معنی کے اعتبار سے امر حاضر کا صیغہ ہی ہوگا، جیسا کہ نزالی یہ انزل کے معنی میں ہوگا، اور اسی طریقے سے تراکی آ گیا، ضرابی آ گیا، اور کتابی آ گیا۔ وفعالی مصدرا معرفتا کفجاری و صفتا مثل یا فساقی مبنی لمشابہتہ لہ عدلا وزنتا۔
مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو فعالی کا وزن ہے، آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فعالی کا وزن یہ امر حاضر کے معنی کے اندر ہوتا ہے، تو جب یہ امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے تو لہذا یہ اسم فعل ہے اور یہ مبنی ہے۔ یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فعالی کا وزن ہے یہ ہمیشہ امر حاضر کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات فعالی کا جو وزن ہے یہ مصدر معرفہ ہوتا ہے، جیسا کہ فجاری بروزن فعالی یہ الفجور کے معنی میں ہے، اور الفجور کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، مصدر بھی ہے اور معرفہ بھی ہے کیونکہ اس کے شروع کے اندر الف لام داخل ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فعالی کے وزن کے اوپر جو فجاری ہے یہ ایسے الفجور کے معنی میں ہے جو کہ مصدر معرفہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات فعالی کا جو وزن ہے یہ مؤنث صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فعالی بروزن فساکی یا فساکی بروزن فعالی، یہ فاسقتن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فاسقہ عورت جو کہ مؤنث کی صفت ہے۔ یہ اسی طریقے سے لکائی یہ لاقیتن کے معنی میں ہے، کمینی عورت جو کہ مؤنث کی صفت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو فعالی کا وزن ہے کبھی یہ مصدر معرفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مؤنث کے لیے صفت کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فعالی کا وزن چاہے وہ امر حاضر کے معنی میں استعمال ہو کر اسم فعل ہو، چاہے وہ مصدر معرفہ کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہو یا مؤنث کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، تینوں صورتوں کے اندر یہ مبنی ہوگا۔ اب تینوں صورتوں میں مبنی کیوں ہوگا؟ دیکھیں جو پہلی قسم ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہو اس کے لیے تو مبنی ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ امر حاضر یہ مبنی الاصل ہے، تو وہ اسم فعل جو امر حاضر کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس کی مشابہت ہے مبنی الاصل امر حاضر کے ساتھ، لہذا وہ تو مبنی ہے۔ لیکن یہ دونوں کیوں مبنی ہیں؟ یہ دونوں اس لیے مبنی ہے کہ اس فعالی کو جو مصدر معرفہ کے معنی کے اندر ہے اس فعالی کے ساتھ مشابہت ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہے۔ مشابہت کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں وہ فعالی جو امر حاضر کے معنی میں ہے وہ امر حاضر سے معدول ہے، امر حاضر کے معنی سے اس کو پھیرا گیا ہے۔ اصل تو امر حاضر کا صیغہ تھا نا انزل، انزل سے پھیر کر نزالی کر دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی یہ بھی، یہ تو تھا الفجور کے معنی میں لیکن الفجور سے پھیر کر اس کو فجاری کر دیا گیا۔ تو معدول ہونے میں جو مصدر معرفہ ہے فعالی اس کو مشابہت ہے اس فعالی سے جو امر حاضر کے معنی کے اندر ہے، کیونکہ امر حاضر والا جو فعالی ہے وہ بھی امر حاضر سے معدول ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ فعالی جو مصدر معرفہ ہے وہ بھی الفجور مصدر معرفہ سے معدول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ فعالی جو فاسقتن کے معنی کے اندر ہے یہ معدول ہے فاسقتن سے جو کہ مؤنث کی صفت ہے، تو اس کو مشابہت ہے اس فعالی سے جو معدول ہے امر حاضر سے۔ اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہے لاقیتن، یہ جو یہ لکائی ہے یہ بھی مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معدول ہے لاقیتن سے جو کہ مؤنث کی صفت ہے، تو اس کو مشابہت ہوگی لکائی کو اس فعالی سے جو کہ امر حاضر سے معدول ہوتا ہے۔ تو معدول ہونے کے اعتبار سے یہ جو فعالی ہے چاہے وہ مصدر معرفہ ہو چاہے وہ مؤنث کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، اس کو مشابہت ہوتی ہے اس فعالی سے جو کہ امر حاضر معروف کے معنی میں ہو۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کے مبنی ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وزن دونوں کا ایک ہی ہے، جیسے یہ فعالی کا وزن تھا اور ہم نے اس کو مبنی قرار دیا تھا تو یہ بھی تو فعالی کے وزن کے اوپر ہے، فجاری فساکی لکائی، تو یہ بھی چونکہ وزن کے اعتبار سے بھی اس کے مشابہ ہیں کہ دونوں کا وزن ایک ہے، اور عدل کے اعتبار سے بھی مشابہ ہیں کہ جیسے یہ امر حاضر سے معدول ہے ایسے یہ بھی یا تو مصدر معرفہ سے معدول ہیں یا مؤنث کی صفت سے معدول ہیں، اسی وجہ سے اس فعالی کو بھی مبنی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ وہ فعالی جو مصدر معرفہ ہو جیسا کہ فجاری، اور وہ فعالی جو مؤنث کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہو جیسا کہ یا فساکی، یہ مبنی ہوں گے کیوں؟ لمشابہتہ، یہ بوجہ اس فعالی کے مشابہ ہونے سے، لہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس فعالی کے ساتھ جو امر حاضر کے معنی میں ہے۔ مشابہت کس چیز میں؟ عدلن، ایک تو عدل میں اور دوسری زنتاً وزن میں۔ عدل میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ فعالی جو امر حاضر کے معنی میں ہے تو گویا کہ وہ امر حاضر سے معدول ہے، اور یہ بھی معدول ہے، تو معدول ہونے میں دونوں مشابہ ہیں، اور وزن کے اعتبار سے مشابہ ہیں کہ وہ فعالی کا وزن ہے تو یہ بھی سارے فعالی کے وزن کے اوپر ہیں، اسی وجہ سے اگر وہ مبنی ہے تو یہ بھی مبنی ہے۔ آگے دیکھیں وَفَعَالِ عَلَمًا لِلْآيَانِ الْمُؤَنَّثَةِ، اور وہ فعالی جو علم ہو آیان مؤنثہ کا، آیان عین چیز، مؤنث ذات کا علم اگر فعالی کے وزن پر آ رہا ہو تو آیا وہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کس کا ہے؟ حجاز کا اور قبیلہ بنو تمیم کا۔ جو حجازی علماء ہیں، حجازی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے نام جو فعالی کے وزن پر ہوں، جیسا کہ قطامی یہ عورت کا نام ہے فعالی کے وزن پر ہے، غلابی یہ عورت کا نام ہے فعالی کے وزن پر ہے،
یہ بھی مبنی ہوگا کیونکہ اس کو مشابہت ہوگی اس فعالی سے جو امر حاضر کے معنی میں ہو، جیسے وہ مبنی ہے لہذا یہ بھی مبنی ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حجازی۔ جبکہ قبیلہ بنو تمیم والے اختلاف کرتے ہیں، قبیلہ بنو تمیم والے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، وہ فعالی جو مؤنث ذات کا نام ہے، مؤنث ذات کا علم ہے، یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا۔ لیکن وہ فعالی جو مؤنث کا علم ہو اور اس کے آخر میں را آ رہا ہو، جیسا کہ اس میں دیکھیں نا ہزاری را آ رہا ہے، اس کے بارے میں قبیلہ بنو تمیم والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا فعالی مبنی ہی ہوگا، جیسا کہ قطامی اور غلابی مبنی ہوتے ہیں حجاز والوں کے نزدیک، کیونکہ قبیلہ بنو تمیم والے تو اس کو مبنی نہیں مانتے، اس کو معرب مانتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ وہ فعالی جو آیان مؤنثہ یعنی مؤنث ذات کا علم ہو، جیسا کہ قطامی ہے اور غلابی ہے، یہ مبنی ہوگا لغت حجاز میں اور معرب ہوگا لغت بنو تمیم میں، الا ما کان فی آخرہ را، مگر وہ فعالی کا وزن مؤنث علم کے طور پر استعمال ہو رہا اور اس کے آخر میں را آ رہے ہو، جیسا کہ ہزاری یہ ایک ستارے کا نام ہے، اس کے آخر میں را آ رہی ہے، یہ قبیلہ بنو تمیم کی لغت میں بھی مبنی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسماء اصوات اور اسماء مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الاصوات کل لفظ حکی به صوت وصوت به البہائم فالاول کغاکی والثانی کنخ۔ المرکبات کل اسم من کلمتین لیس بینہما نسبۃ فإن تضمن الثانی حرفا بنیا كخمسة عشر وحادی عشر وأخواتها إلا اثنی عشر وإلا أعرب الثانی كبعلبکا وبنی الأول للصاحی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسماء اصوات ہر ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی آواز کی حکایت کی جائے یا جانوروں کو آواز دی جائے۔ پہلے کی مثال جیسا کہ غا کی اور دوسرے کی مثال جیسا کہ نخ۔ اسماء مرکبات ہر ایسا اسم ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو جن کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، اگر دوسرا کلمہ حرف کو متضمن ہو تو وہ دونوں مبنی ہوں گے، جیسا کہ خمسۃ عشرہ، ہادی عشرہ اور اس کے اخوات، سوائے اثنی عشرہ کے، وگرنہ دوسرا یہ معرب ہوگا جیسا کہ بعلبک کا، اور پہلا مبنی ہوگا صحیح قول کے مطابق۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک تو اسماء اصوات کے بارے میں پڑھیں گے، دوسری ہم پڑھیں گے اسم مرکب کے بارے میں۔ اسماء اصوات یہ اسم مبنی کی 5ویں قسم ہے۔ اسماء اصوات، اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اصوات یہ جمع ہے صوت کی۔ دیکھیں، اس میں صوت ہر ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے یا کسی چوپائے یعنی جانور وغیرہ کو آواز دی جائے۔ اگر آپ کسی چیز کی آواز نقل کرتے ہیں، اس کی مثال جیسا کہ غا کی، یہ کوے کی آواز نقل کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اوہ کھانسی کی آواز نقل کرنے کے لیے، یہ اسی طریقے سے بخ خوشی بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے کی مثال جیسا کہ نخ، اونٹ کو بٹھانے کے لیے یہ والے لفظ بولے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جو اسماء اصوات ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکیب کے اندر واقع نہیں ہوتے ہیں، اور جو اسم ترکیب میں واقع نہ ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اسماء اصوات ہر ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی آواز کی حکایت کی جائے یعنی کسی آواز کو بیان کیا جائے، اور صوت به البہائم، یا ہر ایسا لفظ جس کے ذریعے سے بہائم یعنی چوپائے جانوروں کو آواز دی جائے۔ پہلے کی مثال جیسا کہ غا کی، دوسرے کی مثال جیسا کہ نخ۔ آگے دیکھیں المرکبات۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے اس میں مبنی کی چھٹی قسم مرکبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر مرکب یہ مبنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرکب کی بعض اقسام یہ مبنی ہوتی ہیں اور بعض اقسام یہ معرب ہوتی ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے صرف اس مرکب کو بیان فرما رہے ہیں جو ترکیب کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے۔ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، مرکب ہر ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مل کر مرکب ہو اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی نسبت نہ ہو، جیسے مضاف مضاف الیہ کے درمیان نسبت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے مسند مسند الیہ کے درمیان نسبت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ جو دو کلموں سے مل کر مرکب ہو رہا ہے ان دو کلموں میں سے کوئی ایک کلمہ بھی حرف نہ ہو۔ اگر دو کلموں میں سے کوئی ایک کلمہ بھی حرف ہوگا تو اس کو مرکب نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو اس میں مرکب ہے اس کی کل 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مرکب بنائی، دوسرا ہے مرکب منحصر۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مرکب بنائی کی۔ مرکب بنائی یہ وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ کر دیا گیا ہو، اور جو اس میں دوسرا کلمہ ہے وہ کسی حرف کو شامل ہو۔ اس کے جو دونوں جز ہیں یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کی مثال ہے احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، یعنی 11 سے لے کے 19 تک سوائے 12 کے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ 2 اسم ہیں، ایک ہے احدہ اور دوسرا ہے عشرہ۔ ان دو کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور ہم نے پڑھ دیا اس کو احد عشرہ، اور اس میں یہ جو دوسرا کلمہ ہے عشرہ یہ ایک حرف کو متضمن ہے اور وہ حرف ہے واو۔ احد عشرہ اصل میں اس طریقے سے تھا احد و عشر،
इसी तरीके से सलासत आशर, ये क्या था, सलासतुम व आशरुन, यानी जो दूसरा इसके अंदर कलमा है ये वाव हरफ को मुतज़म्मिन है, तो वाव हरफ को हज़फ कर दिया और इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया। तो इसका हुक्म हज़रत ये बयान फरमा रहे हैं कि इसके जो दोनों जुज़ हैं ये मबनी बर फतह होंगे, यानी पहला जुज़ है इसके आखिर में भी आपने फतह पढ़ना है, दूसरा जुज़ है इसके आखिर में भी आपने फतह पढ़ना है। तो ये हज़रत ने फरमाया मुरक्कबात हर ऐसा इसम है जो दो कलमों से मिलकर मुरक्कब हो, उन दोनों के दरमियान कोई निस्बत नहीं है। अब देखिए ये जो दो कलमे हैं ना सलासत आशरा, इन दोनों के दरमियान कोई निस्बत नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुज़ाफ मुज़ाफिले हैं या फिर ये मौसूफ सिफत हैं या फिर ये मुस्नद मुस्नद इले, इस तरह की कोई निस्बत दोनों के दरमियान नहीं है। फ़ाइन तज़म्मन सानी हरफन बुनिया, अगर दूसरा किसी हरफ को मुतज़म्मिन हो बुनिया तो वो दोनों मबनी बर फतह होंगे। जैसे कि इन सारी मिसालों में 11 से लेके 19 तक जो दूसरा हरफ है आशर, ये वाव को मुतज़म्मिन है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अहद आशर इसकी असल क्या थी, अहदुं व आशरुन, अरबात आशर इसकी असल क्या है, अरबातुं व आशरुन। तो ये चूंकि हरफ को मुतज़म्मिन है लिहाजा बुनिया दोनों को मबनी पढ़ा जाएगा और दोनों को मबनी बर फतह पढ़ा जाएगा। जैसे कि खमसत आशरा, अब ये क्या था, खमसतुं व आशरुन था। ये इसी तरीके से हादिया आशरा, तो हमने यहाँ पर भी फतह पढ़ना है पहले जुज़ के आखिर में भी और दूसरे जुज़ के आखिर में फतह पढ़ना है, व अखवातिहा, और इसके अखवात में, यानी इससे मिलते जुलते जितने भी अल्फाज हैं 11 से लेकर 19 तक, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, दोनों के आखिर पे आपने मबनी पर फतह पढ़ना है सिवाय इसनई आशरा के। देखें जो इसनई आशरा है इसको लाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इसको इस तरीके से जिक्र करें इस्ना आशरा, यानी जो जुज़े अव्वल है इसको मुज़क्कर लेकर आए, या इसी तरीके से आप इसको जुज़े अव्वल को मोनस लेकर आए और आप इसको पढ़ें इस्नता आशरा। दूसरा तरीका अब यह है कि आप इसको इस तरीके से जिक्र करें सानी आशरा, सानिया बल्कि, या फिर मोनस में हो सानियत आशरा। तो अगर तो आप इसको सानिया या सानियत आशरा पढ़ना है तब तो इस कलमे के दोनों जुज ये मबनी पर फतह होंगे। आशरा के ऊपर तो है ही फतह, जो सानिया है इसके ऊपर भी आप फतह पढ़ेंगे, सानियत इसके ऊपर भी आप फतह पढ़ेंगे। लेकिन आप इस्ना या इस्नता आशरा पढ़ रहे हैं तो फिर इस सूरत के अंदर जो जुज़े अव्वल है यानी इस्ना और इस्नता ये मबनी नहीं होगा बल्कि ये मोरब होगा। हालत रफ़ी के अंदर तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे अलिफ के साथ इस्ना आशरा और इस्नता आशरा, लेकिन हालत नस्बी और हालत जर्री के अंदर आप इसको अलिफ को या से तब्दील करेंगे और आप इसको पढ़ेंगे इस्नई आशरा और इसी तरीके से इस्नतई आशरा। तो ये जो 12 का अदद है इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक एतबार से 12 के अदद में जो पहला जुज है ये मबनी नहीं होगा बल्कि ये मोरब होगा, जबकि दूसरे एतबार से यानी सानिया और सानियत आशरा इस एतबार से इसके दोनों जुज ही ये मबनी होंगे। तो ये हज़रत ने फरमाया सिवाय इसनई आशरा के। व इल्ला उरिबा सानी, मुरक्कब की दूसरी किस्म मुरक्कब मना सर्फ को बयान फरमा रहे हैं। देखिए मुरक्कब बरा सर्फ वो मुरक्कब है जिसमें बगैर इजाफत के और बगैर इसनाद के दो कलमों को मिलाकर एक कर दिया जाए और जो दूसरा कलमा है वो किसी हरफ को मुतज़म्मिन ना हो, इसको कहा जाता है मुरक्कब मना सर्फ। मुरक्कब मना सर्फ इसकी मिसालें जैसे बाल बक्कू है, हाजरा मौतू है, बुख्ता नस्सरू है, ये सारी की सारी मिसालें मुरक्कब मना सर्फ की हैं। ये असल में दो कलमे थे, एक था बाल और दूसरा था बक, ये भी दो कलमे थे, एक था हजर दूसरा था मौत, ये भी दो कलमे थे, एक था बुख्त और दूसरा था नस्सरू। तो इन दो को मिलाकर एक कर दिया गया तो ये बन गया बाल बक्कू, हाजरा मौतू और बुख्ता नस्सरू। अब इसके इराब के बारे में कुल 4 कौल हैं। 4 कौल कौन कौन से हैं? पहला कौल यह है कि अव्वल को पढ़ा जाए मबनी बर फतह और दूसरे को पढ़ा जाए मोरब गैर मुनसरिफ यानी जुज़े अव्वल। दूसरा कौल यह है कि दोनों मोरब हों और दोनों ही मुनसरिफ हों और मुज़ाफ मुज़ाफिले हों। तीसरा कौल यह है कि दोनों मोरब हों, पहला मुनसरिफ हो और दूसरा गैर मुनसरिफ हो। चौथा कौल यह है कि दोनों मबनी बर फतह हों, यानी इसके ऊपर इराब क्या पढ़ा जाएगा। इसमें देखें जो पहला कौल है ये असह कौल है, यानी जो पहला जुज़ है इसको हम मबनी बर फतह पढ़ें और दूसरे को आप मोरब पढ़ें, लेकिन मोरब में गैर मुनसरिफ वाला उसके ऊपर इराब पढ़ें। इसकी मिसाल देखें जैसे तिल का बाला बक्कू, रअयतु बाला बक्का, मररतु बिबा लाबक्का। अब यहां पे देखें बाला, ये जो लाम के ऊपर फतह पड़ा है ना, ये लाम के ऊपर फतह इसलिए पड़ा है क्योंकि मबनी पर फतह है। यहां पर भी जो लाम पर फतह पड़ा है ये इसलिए पड़ा है क्योंकि मबनी पर फतह है। यहां पर भी जो लाम पर फतह पड़ा है ये इसलिए पड़ा है क्योंकि मबनी पर फतह है। लेकिन यहां पर जो हमने जमा पढ़ा है ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि गैर मुनसरिफ है और इसकी हालत रफ़ी है, तिलका की ये खबर वाक़या हो रहा है। यहां पर जो काफ पर फतह पड़ा है वो इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, हालत नस्बी है, रअयतु का मफूल वाक़या हो रहा है। यहां पर जो फतह पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, हालत जर्री है, बा हरफ जर की वजह से मजरूर है। दूसरा कौल क्या है कि दोनों मोरब हों और मुनसरिफ हों, यानी गैर मुनसरिफ आपने नहीं पढ़ना है।
दोनों को मुनसरिफ पढ़ना है और मुजाफ मुजाफ इलैह बनाना है। इस सूरत में इसका इराब क्या होगा, मैं एक मिनट आपको बना के दिखाता हूँ। तिलका बालु बक्किन, रअयतु बाला बक्किन, मररतु बिबाला बक्किन, इस तरीके से, बल्कि बिबाला नहीं बिबाली, बिबाली बक्किन। अब यहाँ पे देखें बालू, इसके ऊपर हमने रफा इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये तिलका की खबर वाक़या हो रहा है। तनवीन इसके ऊपर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये मुजाफ है, मुजाफ पर तनवीन नहीं आती। और ये बक्किन, इसके ऊपर तनवीन इसलिए है क्योंकि ये मुनसरिफ है और हालत जर्री है, लिहाजा इसके ऊपर कसरा और तनवीन आ रही है। यहाँ पर भी बक्किन में कसरा और तनवीन इसी वजह से आ रही है, हालत जर्री है। यहाँ पर भी बक्किन में कसरा और तनवीन इसलिए आ रही है क्योंकि हालत जर्री है। यहाँ पर फतह इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रईतु का मफूल है। यहाँ पर कसरा इसलिए आ रहा है क्योंकि बाजरा की वजह से मजरूर है। तो ये दूसरी इराब की किस्म है कि दोनों मोरब हों और दोनों मुनसरिफ और मुजाफ मुजाफ इलैह करके इसको पढ़ा जाए। तीसरा इसके अंदर इराब यह है कि दोनों मोरब हों, पहला मुनसरिफ और दूसरा गैर मुनसरिफ हो। यानी इस सूरत में ये होगा तिल का बालू बक्का। अब ये दोनों ही मोरब हैं, पहले के ऊपर रफा इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये तिलके की खबर है और दूसरे के ऊपर हमने फतह इसलिए पढ़ा है क्योंकि हालत जरी है, लेकिन गैर मुनसरिफ की हालत जरी फतह के साथ आती है। यहाँ पर भी ऐसे होगा, गैर मुनसरिफ की हालत जरी फतह के साथ है, गैर मुनसरिफ की हालत जरी फतह के साथ है। यहाँ पर फतह इसलिए बाल के ऊपर क्योंकि ये रईतु का मफूल है और यहाँ पर लाम पर कसरा इसलिए क्योंकि बाजरा की वजह से मजरूर है। ये तीसरा इराब है। और चौथा इराब इसका ये पढ़ा गया कि दोनों मबनी पर फतह हो, यानी दोनों जुज़ों पे आप फतह पढ़ें बस, और वो मबनी पर फतह होने की वजह से, जैसे तिल का बाल बक्का, रअयतु बाल बक्का, मररतु बिबाल बक्का। हालत रफ़ी या नस्बी या जर्री है, किसी एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। ये जो चार कौल हैं इसके, इन चार में से जो सबसे असह कौल है वो ये है कि पहला जुज़ मबनी पर फतह हो और दूसरा जुज़ मोरब गैर मुनसरिफ हो। तो ये हज़रत ने फरमाया व इल्ला और इबसानी, वगरना दूसरा ये मोरब होगा। यानी अगर दो कलमों को मिलाकर एक कलमा कर दिया गया है और जो दूसरा जुज़ है वो किसी हरफ को मुतज़म्मिन नहीं है, तो फिर पहला जुज़ ये तो मबनी पर फतह होगा, दूसरा जुज़ मबनी पर फतह नहीं होगा बल्कि मोरब होगा। जैसे कि बाल बक्का व बुनी अव्वल वला साही, और सही कौल के मुताबिक जो जुज़ अव्वल है वो मबनी होगा, वो मोरब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिया का छठा बाब है, इसमें मबनी सबक नंबर 13 में खुशामदीद। आज के इस सबक में हम अस्माए किनायात के बारे में पढ़ेंगे। इबारत देख लें। अल किनायातु कम वकदा लिल अददी वकैता वदैता लिल हदीथी फकामिल इस्तिफहामियतु मुमय्यिजुहा मंसूबुन मुफरदुन वल खबरियतु मजरूरुन मुफरदुन व मजमून व तदखुलु मिन फीहिमा व लहुमा सदरुल कलामी। तर्जुमा देख लें। किनायात कम और कदा ये तादाद के लिए हैं और कईता और दैता ये बात के लिए हैं। कम इस्तिफहामिया इसकी तमीज़ मंसूब मुफरद होती है और कम खबरिया इसकी तमीज़ मजरूर मुफरद भी होती है और मजरूर जमा भी होती है, और मिन दाखिल होता है इन दोनों में और इन दोनों के लिए सदारत कलाम है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला यहाँ से अस्माए किनाया में से कम का हुक्म बयान फरमा रहे हैं। देखें, कम की दो किस्में हैं, एक है कम इस्तिफहामिया और दूसरा है कम खबरिया। कम इस्तिफहामिया वो कम है जिसके ज़रिए मुबहम तौर पर किसी चीज़ की तादाद के बारे में सवाल किया जाए, और ये जो कम इस्तिफहामिया है इसकी तमीज़ मुफरद होती है और मंसूब होती है। मिसाल के तौर पर आप सवाल करें कम राजुलन इंदक, अब ये कम इस्तिफहामिया है और इसकी ये जो तमीज़ है ये देखें ये मुफरद भी है और मंसूब भी है। दूसरे नंबर पर है कम खबरिया। कम खबरिया ये वो कम है जिसके ज़रिए से मुबहम तौर पर किसी चीज़ की कसरत तादाद के बारे में ख़बर दी जाए। यही वजह है कि कम खबरिया का जब तर्जुमा किया जाता है तो तर्जुमा हम इसका इस तरीके से करते हैं, बहुत से या कितने ही, बहुत ज़्यादा, इस तरीके से इसका तर्जुमा किया जाता है। कम खबरिया की जो तमीज़ है ये इजाफ़त की वजह से मजरूर होती है। फिर मजरूर होने में दो हालतें हैं, ये जमा मजरूर भी हो सकती है और मुफरद मजरूर भी हो सकती है। मुफरद मजरूर की इसकी मिसाल होगी कम मालिन अनफक्तुहु, कितना ही माल मैंने खर्च किया, यानी बहुत ज़्यादा माल मैंने खर्च किया। अब यहाँ पे देखें ये जो माल है ये मुज़ाफ़ इलैह बनेगा और ये कम बनेगा मुज़ाफ़, तो मुज़ाफ़ इलैह की वजह से इसके ऊपर जर आ रहा है और ये मुफरद भी है। इसी तरीके से जमा भी आ सकती है, जैसा कि कम रिजालिन लकीतुहु, बहुत से मर्दों से मैंने मुलाकात की। इसी तरीके से आगे देखें कईता और दैता, हदीस यानी बात के लिए आते हैं। मुबहम बात पर दलालत करने के लिए कईता और दैता अस्माए किनाया इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे तकल्लम हामिदुन कईता व दैता, यानी हामिद ने इतनी इतनी बातें की, मतलब ये कि बहुत सी मुबहम तरीके से बातें की। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि अस्माए किनायात कम और कदा ये तादाद के लिए आते हैं और कईता और दैता ये हदीस के लिए आते हैं।
فکمل استفہامیت، وہ کم جو استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے آ رہا ہو، ممیزہ، ممیز کہتے ہیں تمیز کو، اس کی جو تمیز ہے وہ منصوب مفرد آتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز مجرور آتی ہے، یعنی اس کے اوپر جر آتی ہے۔ اب جر ہونے میں مفرد بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال کم مال انفقتہ، اور مجموع یعنی جمع بھی آ سکتی ہے، مثال کے طور پہ کم رجال لقیتہ۔ وتدخل من فیہما، اور من ان دونوں میں داخل ہوتا ہے، یعنی کم استفہامیہ ہو تب بھی کم استفہامیہ کے بعد من آ جاتا ہے اس کی تمیز سے پہلے، اور اسی طریقے سے اگر کم خبریہ ہے تو تب بھی اس کی تمیز سے پہلے من داخل ہو جاتا ہے۔ کم استفہامیہ کی جیسے مثال تھی نا کم رجلا عندک، تو یہ کم کے بعد من آ سکتا ہے، اگر من آئے گا تو پھر یہ رجلا اس کے اوپر نصب نہیں آئے گا بلکہ من کی وجہ سے اس کے اوپر جر آ جائے گا، جیسا کہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، کم من رجل عندک، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں۔ یا اسی طریقے سے کم خبریہ میں یہاں پر بھی کم کے بعد من آ جاتا ہے، جیسے کم مال انفقتہ ہوتا تو آپ اس کو اس طریقے سے کر دیں کم مم مال انفقتہ ہو۔ یا اسی طریقے سے کم رجال، یہ جمع مجرور تھی اس کی تمیز، اس کے بعد بھی یعنی کم کے بعد بھی آپ من داخل کر سکتے ہیں اس کی تمیز سے پہلے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں تدخل من فیہما، جو من حرف جر ہے یہ زائدہ ہوتا ہے اور ان دونوں میں داخل ہوتا ہے، یعنی کم استفہامیہ کے بعد بھی من آ جاتا ہے اور کم خبریہ کے بعد بھی من آ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں وَلَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ، ان دونوں کے لیے صدارت کلام ہے، یعنی چاہے کم استفہامیہ ہو چاہے کم خبریہ ہو، یہ کلام کے شروع کے اندر آئیں گے، کلام کے درمیان میں اور کلام کے آخر میں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ کم استفہامیہ میں دیکھیں یہ کم ہے، یہ کلام کے شروع کے اندر ہے، کم خبریہ میں یہ بھی کم کلام کے شروع میں ہے، اسی طریقے سے کم خبریہ میں یہ والا کم بھی کلام کے شروع کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کم اور اس کی تمیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَكِلَاهُمَا يَقَعُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَمَجْرُورًا فَكُلُّ مَا بَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ بِضَمِيرِهِ كَانَ مَنْصُوبًا مَعْمُولًا عَلَى حَسْبِهِ، وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍ أَوْ مُضَافٌ فَمَجْرُورٌ وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ مُبْتَدَأٌ إِن لَّمْ يَكُنْ ظَرْفًا وَخَبَرٌ إِن كَانَ ظَرْفًا، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الِاسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ، وَفِي مِثْلِ كَمْ عَمَّةٍ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٍ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ وَقَدْ يُحْذَفُ فِي مِثْلِ كَمْ مَالُكَ وَكَمْ ضَرَبْتَ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور یہ دونوں مرفوع منصوب اور مجرور واقع ہوتے ہیں، ہر وہ کم جس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس سے اعراض نہ کر رہا ہو اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، تو وہ منصوب ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا اس کے عامل کے اعتبار سے، اور ہر وہ کم جس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو تو وہ مجرور ہوگا، وگرنہ یہ مرفوع ہوگا، مبتدا ہوگا اگر ظرف نہیں ہے، اور خبر ہوگا اگر وہ ظرف ہے۔ اور اسی طریقے سے اسماء استفہام اور شرط مرفوع منصوب اور مجرور واقع ہوتے ہیں، اور کم امتن لگا یا جریر و خالتن اس جیسی مثالوں میں 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ کم مالوکا اور کم ضربتا اس جیسی مثالوں میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، کلاہما یقع مرفوعا و منصوبا و مجرورا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے محل اعراب کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ میں سے ہر ایک اپنے محل کے اعتبار سے مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وَكِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی کم استفہامیہ اور کم خبریہ وہ مرفوع واقع ہوتا ہے، منصوب واقع ہوتا ہے اور مجرور واقع ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، كُلُّ مَا بَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کم کے بعد کوئی فعل یا کوئی ایسا شبہ فعل ہے جو کم کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اعراض نہ کر رہا ہو تو ایسا کم اپنے محل کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے۔ اس کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، نمبر 2 مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، نمبر 3 مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مفعول بھی کی۔ دیکھیں یہ اس وقت ہوگا کہ جب کم کی تمیز ظرف نہ ہو اور نہ ہی ایسا مصدر ہو جو اس فعل کے معنی میں ہو جو کم کے بعد ہے۔ کم استفہامیہ کی مثال جیسے کم رجلاً ضربتا، اور کم خبریہ کی مثال جیسے کم غلامن ملکتو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کم ہے یہ اپنے محل کے اعتبار سے منصوب ہوگا۔ محل کے اعتبار سے منصوب کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس فعل کا جو اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ فعل ایسا ہے جو اس میں عمل کرنے سے اعراض نہیں کر رہا ہے، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں اگر اس کے ساتھ ضمیر ہوتی نا، مثال کے طور پہ یہ ایسے ہوتا، کم رجلاً ضربتہ ہوتا، پھر یہ جو ضربتہ تھا یہ اس ضمیر میں عمل کرتا، اس ضمیر کو نصب دیتا، اور اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یہ کم رجلاً جو ممیز تمیز ہے اس میں عمل کرنے سے اعراض کرتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے، نہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس تا کے بعد آگے ہو ضمیر ہے مفعول کی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی
تا کے بعد ہو ضمیر مفعول کی نہیں ہے، تو جب چونکہ اس کے بعد کوئی ایسی مفعول کی ضمیر نہیں ہے کہ فعل اس کے اندر عمل کر رہا ہو جس کی وجہ سے وہ کم میں عمل کرنے سے اعراض کرے، تو جب اس قسم کی ضمیر نہیں ہے لہذا یہ جو فعل ہے یہ اس میں عمل کرے گا، اور یہ جو کم ہے ممیز تمیز مل کر یہ اپنے محل کے اعتبار سے اس فعل کا مفعول بھی واقع ہو کر محلاً منصوب ہوگا۔ آگے چلیں، محلاً یہ منصوب ہوگا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ اس وقت ہوگا کہ جب کم کی تمیز ایسا مصدر ہو جو اس فعل کے معنی میں ہو جو کم کے بعد ہے۔ کم استفہامیہ کی مثال جیسے کم ضربتاً ضربتا، اور کم خبریہ کی مثال جیسے کم ضربتاً ضربتو۔ کم ضربتاً ضربتا کا مطلب کیا ہے؟ کتنی ضربیں تو نے ماری ہیں، اور کم ضربتاً ضربتو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سی ضربیں میں نے ماری ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں وہی والی بات ہے کہ فعل تو ہے اور یہ فعل اس کے اندر عمل کر رہا ہے اور اس کو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے، تو یہ جو کم ہے، کم یہ ممیز اور یہ اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ محلاً منصوب ہوگا کیونکہ جو فعل ہے اس کے لیے مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے اور فعل اس میں عمل کرنے سے اعراض نہیں کر رہا ہے۔ اگر فعل کے ساتھ کوئی ضمیر ہوتی جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ مفعول بھی میں بتایا تھا، اگر یہ ایسے ہوتا نا کم ضربتاً ضربتہ، تو پھر فعل اس ضمیر میں عمل کرتا، پھر اس سے اعراض کرتا، جب اس سے اعراض کرتا تو یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ ضمیر نہیں ہے لہذا یہ فعل اس کے اندر عمل کرے گا اور یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کم ضربتاً ضربتو، اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر ہوتی ضربتو ہوتا تو پھر ضربتو اس ضمیر کے اندر عمل کرتا، پھر محلاً پھر اس کے اندر عمل نہ کرتا کم ضربتاً میں، جب اس کے اندر عمل نہ کرتا تو یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ فعل کے ساتھ ضمیر نہیں ہے لہذا یہ جو فعل ہے یہ اس کے اندر عمل کرے گا اور کم یہ ممیز تمیز مل کر یہ محلاً منصوب ہوگا کیونکہ یہ ضربتو کا مفعول مطلق واقع ہوگا۔ اسی طریقے سے کم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب کم کی تمیز یہ ظرف ہوگی۔ دونوں مثالوں میں دیکھیں، یہاں پر یہ کم کی تمیز یوم ہے جو کہ ظرف ہے، یہاں پر بھی کم کی تمیز یوم ہے جو کہ ظرف ہے، تو یہاں پر ممیز تمیز مل کر یہ محلاً مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، سرتو کا مفعول فی واقع ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے، سرتو نہیں بلکہ سرتا، یہ سوال کیا جا رہا ہے نا کتنے دن تو نے سیر کی، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو فعل ہے فعل کے بعد کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ فعل اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے اعراض کرتا ہو، اگر ضمیر ہوتی تو پھر فعل اعراض کرتا اور یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ ضمیر نہیں ہے لہذا یہاں پر فعل اس کم ممیز تمیز کے اندر عمل کرے گا اور ممیز تمیز مل کر یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا فَكُلُّ مَا بَعْدَهُ، ہر ایسا کم کہ جس کے بعد فعل ہو، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں فعل ہے، یہاں پر دیکھیں فعل ہے، یہاں پر دیکھیں فعل ہے، یہاں پر دیکھیں فعل ہے، مفعول بھی کی مثالیں میں نے آپ کو ذکر کر دی تھی، لیکن جو فعل ہے وہ اعراض نہیں کر رہا ہے انہو اس سے، کس سے؟ ممیز تمیز سے، ممیز تمیز میں عمل کرنے سے اعراض نہیں کر رہا فعل، بضمیر ہی، فعل اپنی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر فعل کے بعد کوئی ضمیر ہوتی تو فعل اس ضمیر میں عمل کرتا، پھر اس ممیز تمیز میں عمل کرنے سے اعراض کرتا، جب اعراض کرتا تو ممیز تمیز مل کر یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب نہ ہوتا، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب نہ ہوتا، مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب نہ ہوتا، لیکن چونکہ فعل اعراض نہیں کر رہا ہے، غیر آ گیا نا، اعراض نہیں کر رہا ہے کیونکہ ضمیر ہی نہیں ہے فعل کے بعد، تو لہذا یہ عمل کرے گا اور یہ ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ تو یہ کہنے کا نا منصوباً، تو یہ منصوب ہوگا معمولاً علی حسبہ، اپنے عامل کے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جیسا عامل ہوگا، اگر عامل تقاضا کرے گا کہ اس کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب بنایا جائے تو اس کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب بنا دیا جائے گا، اگر عامل تقاضا کرے گا کہ اس کو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب بنایا جائے تو اس کو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب کر دیا جائے گا محلاً۔ اسی طریقے سے اگر عامل تقاضا کرے گا کہ اس کو مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب کیا جائے تو اس کو مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حرف جر او مضاف فمجرور، یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کم یہ کب محلاً مجرور ہوگا، تو دیکھیں اگر کم سے پہلے حرف جر ہے یا مضاف ہے تو اس وقت کم یہ محلاً مجرور ہوتا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہوں گی، یا تو یہ ہے کہ کم سے پہلے حرف جر ہوگا، اگر کم سے پہلے حرف جر ہے تو پھر اس حرف جر کی وجہ سے کم یہ محلاً مجرور ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کم سے پہلے مضاف ہوگا، اگر کم سے پہلے مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کم محلاً مجرور ہوگا۔ حرف جر کی مثال دیکھ لیں، مجرور بحرف جر کی، جیسے بکم رجلا مررتا، اب یہ دیکھیں کم سے پہلے با حرف جر آ چکا ہے لہذا یہ جو کم ہے یہ ممیز تمیز مل کر یہ محلاً مجرور ہوگا با حرف جر کی وجہ سے۔ یہ مثال آ گئی ہے کم استفہامیہ کی۔ دوسری مثال دیکھیں کم خبریہ کی، علی کم رجل حکمت، بہت سے آدمیوں پر میں نے فیصلہ کیا،
یا حکومت کی. تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو کم ہے اس سے پہلے اعلیٰ حرف جر آ چکا ہے، لہذا یہ کم ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ محلاً مجرور ہوگا اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے. یہ اسی طریقے سے مجرور بالاضافت بھی ہوتا ہے، جیسے غلام کم رجلاً ضربتا. اب یہ دیکھیں غلام یہ مضاف ہے اور یہ جو کم ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو ممیز تمیز مل کر مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہوگا. اور یہ مثال ہے کم استفہامیہ کی. کم خبریہ کی مثال جیسے مال کم رجل سلبتو، بہت سے آدمیوں کا مال میں نے سلب کیا. تو مال دیکھیں یہ مضاف ہے اور کم رجل ممیز تمیز مل کر مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہوگا. آگے دیکھیں وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، یعنی کم کے بعد نہ تو کوئی عامل ناصب فعل یا شبہ فعل ہو، اور اسی طریقے سے اور نہ ہی کم سے پہلے حرف جر ہو، نہ ہی کم سے پہلے کوئی مضاف ہو، تو پھر اس صورت کے اندر کم یہ مرفوع ہوتا ہے. اب یہ جب یہ مرفوع ہوگا تو مرفوع ہونے میں بھی دو صورتیں ہوں گی. ایک صورت تو یہ ہے کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع اس وقت ہوگا کہ جب کم کی تمیز ظرف نہیں ہے. اگر ظرف نہیں ہے تو پھر آپ اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع پڑھیں گے، اور اگر کم کی تمیز ظرف ہے تو پھر آپ اس صورت کے اندر چونکہ ظرف یہ مبتدا نہیں واقع ہو سکتی ہے، لہذا اس کو خبر ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع پڑھیں گے. مبتدا ہونے کی مثال دیکھ لیں، جیسے کم رجلاً اخوکا. اب یہ دیکھیں کم اس سے پہلے نہ تو با حرف جر ہے، نہ ہی اس سے پہلے مضاف ہے، اور اسی طریقے سے کم کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ جو کم ہے یہ ممیز تمیز مل کر محلاً مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں کم کی جو تمیز ہے نا رجلاً، یہ ظرف نہیں ہے، تو جب کم کی تمیز رجلاً یہ ظرف نہیں ہے تو پھر اس کم کو اپنے تمیز سے مل کر محلاً مرفوع پڑھیں گے مبتدا ہونے کی وجہ سے. یہ کم استفہامیہ کی مثال اور کم خبریہ کی مثال یہ ہے کم رجل ضربتہ. یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ کم سے پہلے نہ تو با حرف جر ہے، نہ ہی کم سے پہلے مضاف ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فعل یا شبہ فعل ہو جو اس کے اندر عمل کر رہا ہے، کیونکہ فعل تو ہے یہاں پہ ضربتو، لیکن یہ جو فعل ہے یہ اس ضمیر میں عمل کر رہا ہے نا. ہم نے اوپر یہ پڑھا تھا کہ وہ اعراض نہ کر رہا ہو، جبکہ یہاں پر یہ جو فعل ہے ضربتو یہ اس میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے، لہذا یہ جو ہے ممیز تمیز مل کر اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. مبتدا بناتے ہوئے اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، کیونکہ دیکھیں کم کے بعد رجل تو ہے لیکن یہ رجل ظرف نہیں ہے، جبکہ یہاں پر ظرف ہے. یوم یہ بھی ظرف ہے اور شہر یہ بھی ظرف ہے، تو چونکہ ظرف آپ کو معلوم ہے مبتدا واقع نہیں ہو سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، لہذا ہم اس کو خبر ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع کریں گے. جیسے کہ کم یومن سفرتا اور کم شہرن سومی، یہ کم استفہامیہ کی مثال آگی اور یہ کم خبریہ کی مثال آگی. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَإِلَّا فَمَرْفُوعٌ، وگرنہ یہ مرفوع ہوگا. اور مرفوع ہونے میں دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ مبتدا ہو اگر ظرف نہیں ہے، یعنی کم کی جو تمیز ہے وہ اگر ظرف نہیں ہے تو اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع کریں، اور اگر کم کی تمیز ظرف ہے تو اس کو خبر ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع پڑھیں. ایک تھوڑی سی غلطی ہوگی، یہ جو میں نے کہا نا کم یومن سفرتا، یہ سفرتا نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کم یومن سفرکا. کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ نے سفرتا کیا پھر تو یہی والی بات آ گئی کہ فعل ہے اور وہ اعراض نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے، تو جب اعراض نہیں کر رہا ہے تو پھر تو اس کو محلاً منصوب پڑھنا چاہیے، تو لہذا اس کے بعد فعل نہیں لے کر آئیں گے آپ نے، بلکہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کم یومن سفرکا. آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ اسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ، بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اسماء استفہام اور اسماء شرط یہ بھی مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. جس طریقے سے کم کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا نا کہ محلاً مرفوع ہوتا ہے، محلاً منصوب ہوتا ہے، محلاً مجرور ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ بھی محلاً مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. باقی اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 15 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم اسماء استفہام اور اسماء شرط کے بارے میں مسئلہ پڑھیں گے. وَكَذَلِكَ اسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ، عبارت اور ترجمہ گزشتہ سبق میں ہو چکا ہے. آج کے سبق میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسماء استفہام اور اسماء شرط یہ بھی کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی طرح محلاً مرفوع، محلاً منصوب اور محلاً مجرور ہوتے ہیں. اس کی تفصیل آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں من اور ما کی، جو کہ اسماء شرطیہ میں سے ہیں. دیکھیں من اور ما یہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرط کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ترکیبی اعتبار سے تین صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 محلاً مجرور اور نمبر 3 مبتدا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مفعول بہ کی. دیکھیں اگر من اور ما کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہے جو ضمیر یا متعلق میں عمل کرنے کے بجائے من اور ما کے اندر عمل کر رہا ہو تو پھر یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے. اس کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے من ضربتا. اب یہ جو من ہے یہ محلاً منصوب ہوگا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ما صنعتا، یہ بھی محلاً منصوب ہوگا صنعتا کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے من تضرب اضرب، یہ بھی جو من ہے یہ محلاً منصوب ہوگا تضرب کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے.
اسی طریقے سے ما تسنا اسنا، اس مثال کے اندر بھی جو میم الف ما ہے یہ محلاً منصوب ہوگا کیونکہ مفعول بہ واقع ہوگا تسنا کا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی فعل ہیں نا، ضربتا ہے، صنعتا ہے، تضرب ہے، اس کے بعد کوئی ضمیر نہیں ہے۔ اگر تو ضمیر ہوتی نا تو پھر یہ فعل اس ضمیر میں عمل کرتا اور اس سے پہلے جو من ہے یا ما ہے اس میں عمل کرنے سے اعراض کرتا، لیکن اس کے بعد چونکہ ضمیر نہیں ہے لہذا یہ عمل کرنے سے اعراض بھی نہیں کرے گا اور اس کے اندر عمل کرے گا اور اس کو اپنا مفعول بہ بنائے گا، اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوں گے۔ دوسری ان کی ترکیبی حیثیت یہ ہے کہ یہ محلاً مجرور ہوتے ہیں، من اور ما۔ یہ محلاً مجرور کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو یا پھر اس سے پہلے کوئی مضاف ہو تو پھر یہ محلاً مجرور ہوں گے، جیسا کہ بمن مررتا۔ ابھی دیکھیں میم نون زبر من ہے، یہ محلاً مجرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے غلام من ضربتا، یہ جو من ہے یہ محلاً مجرور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے غلام یہ مضاف آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے بمن تمرر امرر، یہ جو با حرف جر کی وجہ سے من یہ محلاً مجرور ہوگا۔ اسی طریقے سے غلام من تضرب اضرب، یہ جو من ہے یہ محلاً مجرور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے مضاف آ چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوں گے یا پھر محلاً مجرور ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے یا تو با حرف جر ہے، با نہیں بلکہ کوئی بھی حرف جر آ سکتا ہے، یہ اس سے پہلے مضاف ہو، اور اگر مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو، یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی فعل یا شبہ فعل ہو جو ضمیر یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے خود من اور ما کے اندر عمل کر رہا ہو، ایسا بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو، تو پھر یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، یہ خبر نہیں بن سکتے، کیونکہ جو من اور ما ہے ان کا ظرف بننا یہ ممتنع ہے، لہذا یہ دونوں خبر نہیں بن سکتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے من ضربتا ہو، اب یہ جو من ہے یہ مبتدا ہے، کیونکہ یہ جو ضربتا فعل تو ہے لیکن ضربتا یہ من کے اندر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد آگے ضمیر ہے، تو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے ضربتا نے من میں عمل کرنے سے اعراض کیا ہے، لہذا من کو ہم مرفوع بنائیں گے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ما صنعتا ہو، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، صنعتا فعل تو ہے لیکن صنعتا یہ میم الف ما کے اندر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ بعد یہ اس کے بعد جو ضمیر ہے یہ ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے اعراض کر رہا ہے، لہذا اس کو میم الف ما کو ہم مرفوع بنائیں گے محلاً مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے من یاتنی فہو مکرم، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ جو من ہے یہ مرفوع ہوگا محلاً، کیونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ جو میم الف ما ہے یہ بھی محلاً مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسماء استفہام اور اسماء شرط یہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ کس طریقے سے ہیں؟ یعنی کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی طرح یہ بھی محلاً مرفوع ہوتے ہیں، محلاً منصوب ہوتے ہیں اور محلاً مجرور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حرف ہے ایون، یہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو ایون شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس کے اندر بھی یہی تین صورتیں جاری ہوں گی، یعنی یہ محلاً منصوب ہوگا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، محلاً مجرور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر ہے، یہ اس سے پہلے مضاف ہے، یا اسی طریقے سے اگر یہ دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر یہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ای شیء تاکل آکل، اب یہاں پہ دیکھیں تاکل یہ شرط ہے اور آکل یہ اس کی جزا ہے۔ اب شرط پہ داخل ہے ای شیء، یہ مضاف مضاف سے مل کر یہ تاکل کا مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، تو مفعول بہ واقع ہونے کی وجہ سے یہ جو ای ہے یہ محلاً منصوب ہوگا۔ یا اسی طریقے سے مجرور کی مثال دیکھ لیں، بی رجل مررتا مررت بہ، مررتا یہ شرط ہے اور مررت بہ یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ای ہے یہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر موجود ہے، یا اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہوگا، جیسے ایہم لقیتہ لقیتہ، لقیتہ یہ شرط ہے اور لقیتہ یہ اس کی جزا ہے، اور یہ شرط سے پہلے یہ والا آ گیا ایہم، تو اس کو مضاف مضاف سے مل کر مبتدا بنائیں گے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ جو ایون ہے یہ مرفوع ہوگا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ایون یہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہو، اور اگر ایون شرط کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے پھر اس میں تین صورتیں تو یہی والی جاری ہوں گی، اس کے علاوہ ایک چوتھی صورت بھی ہوگی، اس کو بھی یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ایون اگر استفہام کے لیے ہے تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے ایہم ضربتا، یہ ضربتا کا مفعول بہ واقع ہونے کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہے اور یہ سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور مجرور بھی واقع ہوگا جیسے بھی ایہم مررتا، یہ اس وقت ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے، یہ اس سے پہلے مضاف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ای ہے یہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر موجود ہے، اور ایون یہاں پہ استفہام کے لیے یعنی سوال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، مفعول بہ بھی نہیں ہے اور مجرور بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے، جیسے ایہم قائمن، کون کھڑا ہے، تو مضاف مضاف سے مل کر مبتدا اور قائم اس کی خبر ہے۔
یہ 3 صورتیں ہوگی. چوتھی ایک اور صورت ہے ایون استفہامیہ کے اندر, وہ یہ ہے کہ لفظاً یہ منصوب واقع ہو رہا ہو اور محلاً یہ مرفوع ہو رہا ہو. یہ کس وقت ہوگا؟ دیکھیں یہ اس وقت ہوگا جب ایون اس میں ظرف کی طرف مضاف ہو اور اس سے پہلے حرف جر یا کوئی فعل یا شبہ فعل موجود نہ ہو. تو پھر اس صورت کے اندر وہ چونکہ فعل یا کسی شبہ فعل کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے لفظوں کے اندر, لہذا لفظوں کے اعتبار سے تو اس کے اوپر نصب آئے گا, لیکن چونکہ یہ خبر کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے لہذا محلاً یہ مرفوع ہوگا. اس کی مثال دیکھ لیں, جیسے ای وقت مجیء کا. اب یہ دیکھیں یہ جو مجیء کا ہے یہ ہے مبتدا اور لفظوں کے اعتبار سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے ای کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مضاف مضاف الیہ سے مل کے یہ جو مجیء شبہ فعل ہے اس کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. تو چونکہ یہ مفعول بھی کی جگہ پر ہے لہذا لفظاً اس کے اوپر نصب ہے, لیکن محلاً مرفوع ہے. محلاً مرفوع اس لیے ہے کیونکہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے, کیونکہ اصل اس طریقے سے ہے ای وقت کائن مجیء کا. تو دیکھیں یہ جو کائن یہ خبر ہے, تو خبر کی جگہ پر چونکہ ای وقت آ رہا ہے لہذا محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے, لیکن لفظوں کے اعتبار سے چونکہ یہ شبہ فعل کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے لہذا لفظوں کے اوپر آپ نے ای کے اوپر نصب پڑھنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایون یہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا اور مجرور بھی ہو سکتا ہے اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر ایون یہ شرط کے لیے نہیں بلکہ استفہام کے لیے ہے تو پھر یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے, مرفوع بھی ہو سکتا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. اور ایک چوتھی صورت بھی اس کے اندر یہ ہے کہ لفظاً منصوب اور محلاً مرفوع ہو. آگے چلیں, اینا, انا, متا, ایانا اور اذا, ان کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ خواہ استفہام کے لیے استعمال ہو رہے ہوں خواہ شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہوں. اس کی ترکیبی اعتبار سے 2 حیثیتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوں, اور نمبر 2 محلاً مجرور ہوں کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر موجود ہو. اب مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہو, اس کی مثالیں دیکھ لیں, جیسے اینا قیامک. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اینا ہے یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے کیونکہ قیام شبہ فعل کا یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ یہ استفہام کے لیے ہے. آگے دیکھیں انا تکتب اکتب, یہاں پر جو انا ہے یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ شرط کے لیے ہے, اور یہاں پر بھی یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ تکتب کا مفعول فی ہے. اسی طریقے سے متا امتحانوں کا, یہ جو متا ہے یہ محلاً منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو امتحان ہے یہ شبہ فعل ہے. آگے دیکھیں ایان یوم الدین, یہاں پر بھی جو ایان ہے یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے کیونکہ اس کا فعل محذوف ہے یہاں پہ جس کے لیے یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آتی کا اذا طلعت الشمس, یہ جو اذا شرطیہ ہے یہ بھی محلاً منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ طلعت کا مفعول فی واقع ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل نہیں ہے جس کے لیے مفعول فی واقع ہو رہا ہو بلکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر محلاً مجرور ہوں گے, جیسا کہ من این انت. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اینا ہے استفہام کے لیے ہے لیکن یہ محلاً مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے من حرف جر موجود ہے. دیکھیں اسماء استفہام میں سے ایک اسم ہے کیفا. کیفا کی ترکیبی اعتبار سے 2 الگ الگ حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیفا کے بعد کوئی ایسا عامل ہے جو کیفا کا محتاج ہے یا پھر عامل کیفا کا محتاج نہیں ہے. اگر تو کیفا کے بعد عامل ایسا ہے جو کیفا کا محتاج ہے پھر اس صورت کے اندر کیفا کی ترکیبی اعتبار سے یا تو محلاً مرفوع ہوگا یا محلاً منصوب ہوگا. محتاج اس اعتبار سے ہو کہ کیفا کلام کا ایسا بنیادی اور مستقل جز بن رہا ہو کہ جس کے بغیر کام نہ چلتا ہو. تو پھر کیفا کے اوپر جو آپ نے اعراب پڑھنا ہے وہ عوامل کے اعتبار سے آپ نے اعراب پڑھنا ہے کہ عامل جس اعراب کا تقاضا کرے گا آپ اسی کے مطابق کیفا کے اوپر اعراب پڑھیں گے, اور عامل ان دونوں میں سے ایک کا تقاضا کرے گا. یا تو عامل تقاضا کرے گا کہ کیفا کو محلاً مرفوع پڑھیں یا پھر عامل یہ تقاضا کرے گا کہ کیفا کو محلاً منصوب پڑھیں. محلاً مرفوع پڑھیں اس کی مثال دیکھیں, جیسے کیفا انتا. ابھی انتا یہ مبتدا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا عامل ہوتا ہے خبر کے اندر, اور یہ ایسا عامل ہے مبتدا جس کا خبر کے بغیر گزارا نہیں ہے کیونکہ عامل مبتدا یہ کبھی بھی خبر کے بغیر نہیں آتا. جب مبتدا آئے گا تو خبر اس کی لازمی آئے گی. تو یہ چونکہ ایسا عامل ہے جس کا گزارا کیفا کے بغیر نہیں ہے, کیفا کلام کا ایسا بنیادی اور مستقل جز ہے یعنی خبر واقع ہو رہا ہے, تو یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ محلاً منصوب ہو. محلاً جو منصوب ہوگا اس میں پھر 2 اعتبار سے ہوگا. یا تو یہ ہے کہ فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا, جیسے کہ اس کی مثال ہے کیفا کنتا. ابھی دیکھیں کانا فعل ناقص ہے اور تا ضمیر اس کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے اپنی خبر کا. تو یہ جو کیفا ہے عامل یہاں پہ خبر کا تقاضا کر رہا ہے لہذا, اور آپ کو معلوم ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے, تو یہ چونکہ افعال ناقصہ کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے لہذا یہ محلاً منصوب ہے. ایک تو وجہ یہ ہوگی محلاً منصوب ہونے کی. یا پھر یہ ہے کہ افعال قلوب کا مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا, جیسے کیفا ظننت السیفا.
اب یہ ظننتا افعال قلوب میں سے ہے، سیفہ اس کے لیے مفعول اول ہے اور کیفہ اس کے لیے مفعول ثانی ہے، تو مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہوگا۔ یہ اس وقت ہے، ساری کی ساری تفصیل جو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ کیفہ کے بعد ایسا عامل ہے جو کیفہ کا محتاج ہو، اور اگر کیفہ ایسا ہو کہ جس کے بعد عامل تو ہے لیکن عامل کیفہ کا محتاج نہیں ہے، تو پھر کیفہ ہمیشہ محلاً منصوب ہوگا۔ پھر یہ جو محلاً منصوب ہوگا یا تو حال ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا۔ جیسا کہ حال کی مثال کیفہ حضر الضیف، ضیف یعنی مہمان کیسے حاضر ہوا، یعنی کس حال میں حاضر ہوا، تو یہ جو کیفہ ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ حال ان کے معنی میں ہے۔ اور اس کا جو عامل ہے نا فعل، یہ عامل کیفہ یعنی حال کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ مہمان جو ہے وہ ویسے بھی حاضر ہو سکتا ہے اس کی حالت کا پوچھے بغیر بھی۔ اسی طریقے سے یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہوگا، جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ جو کیفہ ہے یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے فعل ربک کا، یہ جو فعل فعل ہے نا اس کے لیے مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، کیونکہ جو کیفہ ہے یہ ای فعل ان کے معنی میں ہے۔ الم تر ای فعل فعل ربک اصل میں اس طریقے سے ہے، اور یہ ایسا مفعول مطلق ہے کہ جو فعل ہے یعنی جو عامل ہوتا ہے یہ اس مفعول مطلق کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو فعل ہے وہ مفعول مطلق کے بغیر بھی آ جاتا ہے۔ اگر مفعول مطلق یہاں پر نہ ہوتا تو تب بھی کلام کے اندر کوئی اتنی خاطر خواہ تبدیلی واقع نہیں ہونی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ کیفہ کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو اس کے بعد ایسا عامل ہوگا جو اس کیفہ کا محتاج ہوگا، یا اس کے بعد ایسا عامل ہوگا جو کیفہ کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کے بعد ایسا عامل ہے جو کیفہ کا محتاج ہے تو پھر کیفہ یا تو محلاً مرفوع ہوگا یا محلاً منصوب ہوگا۔ محلاً مرفوع ہونے کی ایک حیثیت ہے، خبر واقع ہو رہی ہو مبتدا کی، محلاً منصوب ہونے کی دو میں سے ایک اعتبار سے ہوگا، یا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فعل ناقصہ کی خبر واقع ہو رہا ہوگا یا فعل قلوب کا مفعول ثانی واقع ہو رہا ہوگا۔ اور دوسری حیثیت میں نے کیفہ کی آپ کو یہ بتائی ہے کہ کیفہ کے بعد عامل ہے لیکن وہ کیفہ کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیفہ ہمیشہ محلاً منصوب ہوگا، یا تو حال ہونے کی وجہ سے اس کی مثال یہ والی آ گئی، یا پھر مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے اس کی مثال یہ والی آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جریر کی پھوپھیوں اور اس کی ماسیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ کم اما جیسی مثالوں میں، کم امتن لکا یا جریر و خالتن، اس جیسی مثالوں میں آپ 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اس جیسی مثالوں سے کون سی مثالیں مراد ہیں۔ دیکھیں اس سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جہاں پر کم کو آپ استفہامیہ بھی بنا سکتے ہو اور کم خبریہ بھی بنا سکتے ہو، اور اس کی جو تمیز ہے اس کو آپ مذکور بھی مان سکتے ہو اور محذوف بھی مان سکتے ہو۔ تو ہر ایسی ترکیب کے اندر اس کی جو تمیز ہے اس کے اوپر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ اس کو کم امتن لکا یا جریر و خالتن پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، کم امتن لکا یا جریر و خالتن پڑھیں تب بھی درست ہے، اور کم امتن لکا یا جریر و خالتن پڑھیں تب بھی درست ہے۔ تو تینوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ذرا شعر کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو تینوں طریقے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ دیکھیں شاعر ہے فرزدق، انہوں نے جریر کی مذمت کے اندر یہ والا شعر کہا ہے، یہ جو کم ہے اس کو کم کو آپ خبریہ بھی بنا سکتے ہیں اور استفہامیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کم خبریہ بناتے ہیں تو پھر شاعر جریر سے یہ کہہ رہا ہے، اے جریر تیری بہت سی پھوپھیاں ہیں اور تیری بہت سی ماسیاں یعنی خالائیں ہیں، فد آؤ جو کہ ٹیڑھے ہاتھوں والی ہیں، قد حلبت انہوں نے دودھ دوہا ہے، علی اشاری اشار میری 10 ماہ کی گبن اونٹنیوں کا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اے جریر تیری بہت سی پھوپھیاں اور تیری بہت سی خالائیں ایسی ہیں جو میرے گابن اونٹنیوں کا دودھ دوہتی رہی ہیں۔ تو یہ ٹیڑھے ہاتھوں والا ہونا یہ کنایہ ہے مشقت سے، یعنی انہوں نے اتنا زیادہ دودھ نکالتی رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ ہی ٹیڑھے ہو گئے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فرزدق شاعر ہے یہ جریر پر اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تیرا تو خاندان میرا ملازم رہا ہے، تو آج میرے سے کیسے افضل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کم خبریہ۔ اگر آپ اس کو کم استفہامیہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا، اے جریر تیری کتنی پھوپھیاں اور تیری کتنی خالائیں ہیں جو ٹیڑھے ہاتھوں والی اور انہوں نے میری 10 ماہ کی گبن اونٹنیوں کا وہ دودھ نکالتی رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے ان کی تعداد، تیری بہت سی ماسی خالائیں اور بہت سی پھوپھیاں ایسی ہیں جو میری 10 ماہ کی گبن اونٹنیوں کا دودھ نکالتی رہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی والی بات مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ تیرا تو خاندان میرا ملازم رہا ہے، آج تو میرے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت ہی حقیر ہے میرے مقابلے میں۔ یہ تو ہو گیا شعر۔ اب اس میں دیکھیں اس کو 3 طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلی وجہ ہے مرفوع۔ مرفوع کی صورت میں یہ جو اما ہے یہ مبتدا ہوگا، کم امتن لکا یا جریر و خالتن، اور یہ جو خالہ ہے خالہ کا عطف ہوگا اما کے اوپر، تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، اور یہ جو کم ہے اس کم کی تمیز محذوف ہوگی، اور اس کم کو آپ خبریہ بھی بنا سکتے ہیں اور کم استفہامیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کم استفہامیہ بنائیں گے تو اس کی تمیز محذوف ہوگی،
कम मर्रतन, कितनी ही मरतबा ए जरीर तेरी फूफियों और खालाओं ने मेरी 10 माह की गाभन ऊँटनियों का दूध दुहा है। और अगर आप इसको कम खबरिया बनाते हैं तो इसकी आपने तमीज़ महजूफ निकालनी है, कम मर्रतिन, तो ये इसकी तमीज़ महजूफ होगी। और ये जो मज़कूर है अम्मा और खाला, ये मातूफ़ अलैह मातूफ़ होकर मुब्तदा होगा, लिहाजा इसके ऊपर रफ़ा पढ़ा जाएगा। ये पहली सूरत है। नंबर 2, आप इसके ऊपर नसब पढ़ें। नसब पढ़ने की सूरत के अंदर बहुत आसान है, इसको इस तरीके से पढ़ें, कम अम्मतन लका या जरीर व खालतन। अम्मतन मातूफ़ अलैह होगा, खाला मातूफ़ होगा, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर ये जो कम इस्तिफ़हामिया की ये तमीज़ वाक़या होगी। यानी इस सूरत के अंदर आपने मर्रा नहीं निकालनी, महज़ूफ़ नहीं निकालनी तमीज़, बल्कि आपने मज़कूर निकालनी है। तो ये जो कम है ये कम इस्तिफ़हामिया होगा, और आपको मालूम है कम इस्तिफ़हामिया की तमीज़ ही मंसूब होती है, लिहाजा इसके ऊपर नसब आएगा। 2 तरीके हो गए। नंबर 3, आप इसको पढ़ें, कम अम्मतिन, जर पढ़ें, कम अम्मतिन लका या जरीर व खालतिन। अम्मा मातूफ़ अलैह, खाला मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर ये जो कम है, इस कम को आपने कम खबरिया बनाना है। और आपको मालूम है कि कम खबरिया की तमीज़ ये मजरूर होती है। इस सूरत के अंदर भी आपने महजूफ़ नहीं निकालनी है तमीज़। तो खुलासा कलाम ये निकलेगा कि इससे मुराद हर ऐसी मिसाल है जहाँ पर कम को आप इस्तिफ़हामिया भी बना सकते हो और कम खबरिया भी बना सकते हो। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बनाकर बता दिए, तरकीब के अतबार से भी और इसी तरीके से मफ़हूम के अतबार से मैंने दोनों किस्म का तर्जुमा आपके सामने कर दिया। और इसकी जो तमीज़ है वो मज़कूर भी हो सकती हो और महज़ूफ़ भी हो सकती हो। देखिए, मरफ़ू होने की सूरत में मैंने इसकी तमीज़ महज़ूफ़ निकाली थी, मर्रा। ये इसी तरीके से हलबा, हलबा भी आप महज़ूफ़ निकाल सकते हैं। और मज़कूर होने की सूरत में इसके ऊपर नसब हमने पढ़ा था, इसको मंसूबा पढ़ सकते हैं और आप इसको मजरूर पढ़ सकते हैं। इन दोनों सूरतों के अंदर अम्मा और खाला ये तमीज़ होगी कम की। मंसूब होने की सूरत में कम इस्तिफ़ामिया होगा और मजरूर होने की सूरत में कम खबरिया होगा। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि इस जैसी मिसालों में कम अम्मतिन लका या जरीर व खालतिन सलासत वजूहिन, 3 तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं, रफ़ा पढ़ सकते हैं, नसब पढ़ सकते हैं और जर पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, वक़द युहज़फ़ु फ़ी मिस्ली कम मालूका व कम ज़रबता, और कभी हज़फ कर दिया जाता है तमीज़ को इस जैसी मिसालों में कम मालूका और कम ज़रबता। देखिए, बताना ये चाह रहे हैं कि जो कम है, चाहे वो इस्तिफ़ामिया हो चाहे वो खबरिया हो, इसकी तमीज़, मज़कूर की तो आपने सारी मिसालें पढ़ ली हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है इसकी तमीज़ हज़फ भी हो जाती है। और जब ये तमीज़ हज़फ होगी उस वक़्त होगी जब इसके हज़फ के ऊपर कोई करीना पाया जाए। तो करीना के पाए जाने के वक़्त इसकी तमीज़ को हज़फ करना भी जायज़ है। कम इस्तिफ़ामिया की मिसाल देख लें, जैसे कम मालूका, अभी असल में है कम दीनारन मालूका, तो यहाँ पर जो तमीज़ है दीनार ये महज़ूफ़ है। अब करीना इसके ऊपर क्या है? करीना इसके ऊपर यह है कि जो कम है ये मुरक्कब के ऊपर दाखिल है, क्योंकि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब है ना, मुरक्कब के ऊपर दाखिल है। हालांकि जो कम है ये मुरक्कब पर दाखिल नहीं होता, ये मुफ़रद पर दाखिल होता है। तो इससे मालूम होता है कि इसकी जो तमीज़ है ये मालू का नहीं है, बल्कि इसकी तमीज़ महज़ूफ़ है और वो है दीनार। ये इसी तरीके से कम खबरिया की मिसाल कम ज़रबता या कम ज़रबतु भी पढ़ सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इस्तिफ़ाम बना दिया था, हालांकि ये इस्तिफ़ाम नहीं है क्योंकि ये कम खबरिया है। अब देखिए, कम ज़रबतु, यहाँ पर जो तमीज़ है ये तमीज़ भी महज़ूफ़ है। असल में इस तरीके से है, कम ज़रबतिन ज़रबतु, मैंने बहुत सी ज़रबें मारी। करीना इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? करीना ये है कि कम फ़ेल के ऊपर दाखिल है, हालांकि जो कम है ये फ़ेल पर दाखिल नहीं होता बल्कि ये इसम पर दाखिल होता है। लिहाजा मालूम हुआ कि इसकी तमीज़ महज़ूफ़ है और वो है ज़रबतिन। तो असल में इस तरीके से है, कम ज़रबतिन ज़रबतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़िया का छठा बाब है, इसमें मबनी, सबक नंबर 17 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम ज़ुरूफ़ मबनिया के बारे में पढ़ेंगे। इबारत देख लें, अज़्ज़ुरूफ़ु मिन्हा मा कुतिआ अनिल इज़ाफ़ति का क़ब्लु व बादु व उजरिया मजराहु ला गैरु व लैसा गैरु व हस्बु व मिन्हा हैथु वला युज़ाफ़ु इल्ला इलल जुमलति फ़िल अक्सरि व मिन्हा इज़ा वहिय लिल मुस्तक़बिली व फ़ीहा माना शर्ती व लिज़ालिका उख्तिरा बादहा अल फ़िअलु व क़द तकूनु लिल मुफ़ाजाति फ़यल्ज़मुल मुब्तदा बादहा। तर्जुमा देख लें, ज़ुरूफ़ में से बाज़ वो हैं जो इजाफ़त से काट दिए जाते हैं, जैसे कि क़ब्लु और बादु, और इसी के कायम मकाम किया गया है ला गैरु, लैसा गैरु और हस्बु को। और इनमें से हैसु है, और हैसु मुज़ाफ़ नहीं होता है सिवाय जुमला की तरफ अक्सर इस्तेमाल में। और इनमें से इज़ा है और ये मुस्तक़बिल के लिए आता है और इसमें शर्त का माना पाया जाता है, इसी वजह से इख्तियार किया गया है इसके बाद फ़ेल के लाने को। और कभी ये मुफ़ाजात के लिए आता है, लिहाजा मुब्तदा लाजिम होता है इसके बाद। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला यहाँ से मबनी की 8वीं किस्म ज़ुरूफ़ मबनिया को जिक्र कर रहे हैं। ज़ुरूफ़ ये जम है ज़र्फ़ की, इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जो किसी काम के वक़्त या जगह के ऊपर दलालत करे। देखें, ज़ुरूफ़ मबनिया की चंद किस्में हैं। नंबर 1, ज़ुरूफ़ मबनिया की पहली किस्म वो है जो मक़तूउल इज़ाफ़त हो, यानी इसके मुज़ाफ़ इलैह को लफ्ज़ों से हज़फ कर दिया गया हो, काट दिया गया हो, लेकिन मुतकल्लिम के दिल के अंदर मौजूद हो, उसको कहा जाता है मक़तूउल इज़ाफ़त। इसकी कुछ मिसालें हज़रत ने लिखे ज़िक्र किए हैं, जैसे कि क़ब्लु है, बादु है, इसी तरीके से फ़ौकु है, तहतु है।
اس کو کہا جاتا ہے مقطوع الاضافت، اس کو غایات بھی کہا جاتا ہے۔ استعمال کے اعتبار سے اس قسم کی کل 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ظروف مبنیہ میں سے قبل، بعد، فوق، تحت، ان کو غایات بھی کہا جاتا ہے۔ استعمال کے اعتبار سے 3 صورتیں اس کی۔ نمبر 1 محذوف منوی ہو، محذوف نسیہ منسیہ ہو، مضاف الیہ مذکور ہو۔ پہلی صورت دیکھیں محذوف منوی ہو، یعنی یہ مضاف بن کر استعمال ہو رہے ہوں اور ان کا مضاف الیہ وہ محذوف ہو، لفظوں کے اندر موجود نہ ہو لیکن منوی ہو، یعنی متکلم کی نیت کے اندر، متکلم کے ذہن کے اندر، متکلم کے دماغ میں موجود ہو، اس کو کہا جاتا ہے محذوف منوی۔ مثال دیکھیں اس کی، جیسے قرآن مجید میں نا للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو قبل ہے اور یہ جو بعد ہے یہ مضاف ہے، اور ان کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے کل شیء۔ اصل عبارت اس طریقے سے ہے من قبل کل شیء، اور اسی طریقے سے من بعد کل شیء۔ کل شیء مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ بنے گا بعد کا، اسی طریقے سے کل شیء مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا قبل کا۔ تو اس کا مضاف الیہ ہے کل شیء، جو کہ کلام کے اندر موجود نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت کے اندر موجود ہے۔ یہ پہلی قسم ہے محذوف منوی، اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کو قبلو اور بعدو ہی پڑھا جائے گا، اس کو ایسا نہیں ہم کہیں گے کہ من جارہ کی وجہ سے اس کو قبلی پڑھے یا قبلین پڑھے، ایسا اس کو نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 محذوف نسیہ منسیہ ہو، یعنی مضاف الیہ یہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لفظوں سے حذف کر دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نسیہ منسیہ بھی ہے، یعنی متکلم کی نیت اور دل کے اندر بھی موجود نہیں ہے بلکہ اس کو بھولا بسرا کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہی والی قرات کے اندر ہے نا للہ الامر، اس کو ایک قرات میں ایسے بھی پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اس صورت کے اندر یعنی جب اس کا مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ ہو، یہ جو غایات ہیں اس صورت کے اندر یہ مورب ہوں گے، یہ مبنی نہیں ہوں گے، چنانچہ اس کے اوپر جو جر آ رہا ہے یہ من حرف جار کی وجہ سے جر آ رہا ہے۔ 2 صورتیں ہوگی۔ نمبر 3 مضاف الیہ مذکور ہو، یعنی کلام کے اندر موجود ہو، اس صورت کے اندر بھی یہ مورب ہوگا، جیسا کہ نا قرآن مجید میں قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ چونکہ اس کا مضاف الیہ ہی ضمیر اور یہ کلام کے اندر موجود ہے، اس صورت میں بھی قبل ہے یا بعد ہے یا اسی طریقے سے فوق ہے، تحت ہے، یہ صورت میں بھی مورب ہوں گے، چنانچہ اس کے اوپر جر آ رہا ہے من حرف جار کی وجہ سے۔ باقی تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ ظروف میں سے بعض ظروف وہ ہیں جن کو اضافت سے کاٹ دیا جاتا ہے، جیسے کہ قبلو ہے اور بعدو ہے، یہ ساری تفصیل آ چکی ہے۔ آگے دیکھیں وہ اجری مجراہو، اور اسی کے قائم مقام کیا گیا ہے لا غیرو کو، لیسا غیرو کو اور حسبو کو۔ دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ غیرو اور اسی طریقے سے حسبو یہ قائم مقام ہوتے ہیں قبل اور بعدو کے، لیکن ہر حالت میں قائم مقام نہیں ہوتے قبل اور بعدو کے۔ غیرو تو تب یہ قائم مقام ہوگا قبل اور بعدو کے جبکہ وہ لا نفی جنس کے بعد ہو یا اسی طریقے سے لیسا کے بعد ہو، اور حسبو کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غیرو اگر یہ لا نفی جنس کے بعد ہے یا اسی طریقے سے لیسا کے بعد ہے، اور اسی طرح حسبو یہ قبلو اور بعدو کے قائم مقام ہوتے ہیں، کس صورت میں قائم مقام ہوتے ہیں؟ اس صورت میں جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ جس طریقے سے قبلو اور بعدو مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو قبلو اور بعدو مبنی بر ضم ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی غیرو اور حسبو، غیرو کے لیے جبکہ وہ لا نفی جنس کے بعد ہو، لیسا کے بعد، اور حسبو اگر یہ مضاف ہو رہے ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ بھی مبنی بر ضم ہوں گے، یعنی اس صورت میں یہ قبل اور بعدو کے قائم مقام ہوتے ہوئے ان کے اوپر بھی ضمہ پڑا جائے گا اور ان کو بھی مبنی بنایا جائے گا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا اجری مجراہو، اور قائم مقام کیا جاتا ہے اس کے، کس کے؟ قبل اور بعدو کے، یعنی غیات کے، لا غیرو کو، لیسا غیرو کو اور حسبو کو۔ آگے دیکھیں ومنھا حیثو، اور ظروف مبنیہ میں سے ایک حیثو ہے، یعنی جس طریقے سے قبلو ہے اور بعدو ہے نا مبنی بر ضم ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی حیثو یہ بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو حیثو ہے اس کو غیات کے ساتھ مشابہت ہے، جیسے غیات میں قبلو ہے، بعدو ہے، یہ لازم الاضافت ہوتے ہیں، اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اضافت کے بغیر نہیں ہوتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں بلکہ محذوف ہوتا ہے۔ بالکل ایسے یہ جو حیثو ہے یہ بھی لازم الاضافت ہے، تو لازم الاضافت ہونے میں اس کو مشابہت حاصل ہے غیات کے ساتھ، لہذا جیسے غیات مبنی بر ضم ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی حیثو یہ بھی مبنی بر ضم ہوگا، لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس اعتبار سے ہے کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ اکثر و بیشتر جملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، حیث یہ مضاف ہے اور لا یعلمون یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہے جو کہ عدم علمہم کی تعویل میں ہو کر اس کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا ومنھا حیث، ظروف مبنیہ میں سے ایک حیث ہے، ولا یضاف الا الی الجملۃ فی الاکثر، اور یہ مضاف نہیں ہوتا ہے مگر جملہ کی طرف اکثر استعمال میں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ بعض اوقات مفرد بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ شاعر کا ایک قول ہے اما تری حیث سہیل طالعا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیث سہیل، اب یہ جو سہیل ہے
یہ مفرد ہے اور یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے حیث کا، لیکن اکثر استعمال کے اندر یہ جو حیث ہے اس کا مضاف الیہ یہ مفرد نہیں بلکہ یہ جملہ ہوتا ہے، اور یہ بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ غایات بھی مبنی بر ضم ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں ومنھا اذا وہی للمستقبل، اور اس میں سے ایک اذا یعنی ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا بھی ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں اذا کے استعمال یہ تین طریقوں میں سے ایک طریقے کے اندر کیا جاتا ہے۔ پہلا اذا آتا ہے شرط کے لیے، جس وقت اذا شرط کے لیے استعمال ہو تو اس وقت اذا جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا، جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب اذا شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ اس جملہ فعلیہ کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اگر تو وہ فعل مضارع ہے تو فعل مضارع سے حال کا معنی ختم کر دے گا، اور اگر فعل مضارع نہیں ہے بالفرض فعل ماضی پر داخل ہو چکا ہے تو فعل ماضی کو بھی فعل مستقبل کے معنی کے اندر کر دے گا، اور ترکیب کے اندر یہ مفعول فی واقع ہوگا۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اذا ہے یہ اذا شرط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے بعد دو جملے ہوں گے، پہلا جملہ ہوگا شرط، دوسرا جملہ ہوگا جزا۔ اب یہ جو ہے نا یہاں تک جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں تک شرط ہے، اس کے بعد آگے جزا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ دیکھیں دو جملوں کے اوپر داخل ہے، اور یہ جاء اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن جب اذا شرط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس نے فعل ماضی کو بھی فعل مستقبل کے معنی کے اندر کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی تھی۔ تو یہ پہلا معنی ہے اذا کا کہ اذا شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر دو، اذا کبھی صرف ظرفیت کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جس وقت اذا ظرفیت کے معنی میں استعمال ہو تو پھر اذا کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اذا کے معنی کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے اور شرط کو فعل کے ساتھ مناسبت ہے، لہذا اذا کے بعد آپ جملہ فعلیہ لے کر آئیں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ آپ جملہ اسمیہ لے کر آئیں، لیکن بہرحال یہ جملہ اسمیہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ اس کی مثال ہے جملہ اسمیہ کی، آتی کا اذا الشمس طالیۃ۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اذا ہے یہ صرف ظرفیت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی مفعول فی واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں الشمس طالیۃ، یہ جملہ اسمیہ ہے، الشمس مبتدا طالیہ اس کی خبر، تو اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ کا لانا زیادہ پسندیدہ اور مختار ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے ذکر کریں، آتی کا اذا طلعت الشمس، یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ اس کو جملہ فعلیہ کے اوپر داخل کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو جملہ اسمیہ کے اوپر داخل کریں۔ تیسرا اذا کا معنی ہے مفاجات۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذا مفاجات کے لیے آتا ہے۔ مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک ہونا بتانا، اچانک ہونا بتلانے کے لیے بھی اذا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں جیسے خرجت فاذا السبع واقف، یہ فا سے نہیں لکھا گیا، بہرحال یہ فا لکھا میں نکلا تو اچانک آگے سے درندہ کھڑا تھا، تو یہ جو یہاں پر اذا ہے یہ اذا مفاجات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اچانک ہونا بتانے کے لیے آ رہا ہے، اور جس وقت اذا مفاجات کے لیے آئے گا تو پھر اس کے بعد اگلا جو لفظ ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، یعنی مبتدا اور خبر ہوگا، لہذا یہ جو ہے نا السبع واقفون، السبع یہ بنے گا مبتدا اور واقع بنے گا اس کی خبر۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں ومنھا ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، اور یہ مستقبل کے معنی کے اندر آتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اذا شرط کے معنی میں استعمال ہوگا تو وہ فعل پر داخل ہوگا اور فعل کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا اگر وہ فعل ماضی ہے۔ اگر وہ فعل مضارع ہے تو فعل مضارع سے حال کا معنی ختم کر کے صرف اس کے اندر استقبال والا معنی باقی رکھ دے گا۔ وفیھا معنی شرطی، اور اس کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے، وہی والی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَلِذَلِكَ اُخْتِیرَ بَعْدَهَا الْفِعْلُ، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فعل کو لانے کو اختیار کیا گیا ہے، تو چونکہ شرط کو فعل کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے تو لہذا جب اذا شرط کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر اس کے بعد فعل آئے گا، اس کے بعد اسم نہیں آئے گا، مجھے ساری تفصیل میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں۔ وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُفَاجَاتِ، اور کبھی یہ مفاجات اچانک ہونا بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور جب اذا مفاجاتیہ ہو تو پھر اس وقت اس کے بعد مبتدا لازم ہوگا۔ مبتدات سے مراد ہے جملہ اسمیہ خبریہ، جیسا کہ یہ مثال ہے نا، اکیلا مبتدا تو نہیں ہوگا کیونکہ مبتدا جہاں پر ہوگا اس کے ساتھ اس کی خبر بھی ہوگی، لہذا یہ سب جو میں نے اس کو مبتدا بنایا واقف اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب اذا مفاجاتیہ ہو تو اس کے بعد پھر آگے جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بعض حروف مبنیہ کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اذ، اینا، انا، متا، ایانا اور کیفا ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَمِنْهَا اذ للماضی وَيَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّ للمكان استفهاما وشرطا ومتى للزمان فيهما وأيان للزمان استفهاما وكيف للحال استفهاما۔ ترجمہ دیکھ لیں، ظروف مبنیہ میں سے اذ ہے جو کہ ماضی کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد دونوں جملے آتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلیہ بھی، اور ظروف مبنیہ میں سے اینا اور انا ہے، یہ مکان کے لیے آتے ہیں استفہام کے طور پر بھی اور شرط کے طور پر بھی، اور متا یہ زمانے کے لیے آتا ہے
ان دونوں میں، یعنی استفہام اور شرط میں. اور ایانا یہ زمانے کے لیے آتا ہے استفہام کے لیے، اور کیفا یہ حال کے لیے آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. گزشتہ سبق کے اندر ظروف مبنیہ میں سے بعض ظروف کو ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کے سبق کے اندر بھی ہم ان بعض ظروف کو پڑھیں گے. پہلا ذرا دیکھیں اذ کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ماضی کے لیے آتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جس جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو زمانہ ماضی کے اندر کر دیتا ہے، اور یہ دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے. جملہ فعلیہ کی مثال دیکھیں، جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، میں تیرے پاس آیا تھا جس وقت سورج طلوع ہوا تھا، یعنی یہ زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. آپ یہاں پہ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، جئتک اذ الشمس طالیہ. تو یہ پہلا ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں ومنہا ظروف مبنیہ میں سے اذ ہے، اور یہ ماضی کے لیے آتا ہے. ویقع بعدہا، اور اس کے بعد دونوں جملے واقع ہوتے ہیں، یعنی جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، اس کی مثال یہ آ گئی، اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، اس کی مثال یہ آ گئی. آگے دیکھیں، ومنہا اینا وانا للمکانی استفہاما وشرطا. ظروف مبنیہ میں سے ایک اینا ہے اور دوسرا انا ہے. ان دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مکان کے لیے، یعنی جگہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں. اور جگہ کے بارے میں جو استعمال ہوتے ہیں یہ استفہام سوال کرنے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور شرط کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ زمانے کے بارے میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. اب اس میں جگہ کے بارے میں استعمال ہو، اس کی مثالیں دیکھ لیں. جس وقت یہ استعمال ہو رہے ہوں سوال کرنے کے لیے، یعنی استفہام کے طور پہ. اینا کی مثال این تمشی، تم کہاں جا رہے ہو، تو جگہ کے بارے میں یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے. یہ اسی طریقے سے انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے، تو یہاں پر بھی جگہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھ لیں. جب یہ شرط کے طور پر استعمال ہوں گے تو اس کے بعد دو جملے ہوں گے. پہلا جملہ شرط ہوگا اور دوسرا جملہ اس کے لیے جزا ہوگا. جیسے این تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا. اب یہاں پہ این شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تجلس یہ جملہ شرطیہ ہے اور اجلس یہ جملہ جزائیہ ہے. اسی طریقے سے انا تقم اقم، جب تم کھڑے ہوگے میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو انا یہاں پر شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تقم یہ شرط ہے اور اقم اس کی جزا ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا ظروف مبنیہ میں سے اینا ہے اور انا ہے، یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کی مثالیں آ گئی، اور شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کی مثالیں آ گئی. آگے دیکھیں، وَمَتَا لِلزَّمَانِ فِيهِمَا، اور متا زمانے کے لیے آتا ہے ان دونوں میں. کن دونوں میں؟ استفہام کے لیے اور شرط کے لیے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ متا یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے سوال کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوگا تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہوگی کہ اس کے بعد دو جملے ہوں گے، پہلا جملہ شرط اور دوسرا جملہ اس کی جزا ہوگا. البتہ اس میں متا میں اور ان دونوں کے اندر فرق اس اعتبار سے ہے کہ یہ دونوں تھے جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، اور جو متا ہے یہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ زمانے یعنی وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ان دونوں کی مثالیں دیکھ لیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شرط کی. جیسے متا تصم اسم، جب تم روزہ رکھو گے، اسم میں روزہ رکھوں گا. تو متا یہاں پر شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. یہ آگے اس کی شرط اور یہ اس کی جزا، یعنی جس دن تم روزہ رکھو گے یا جس مہینے تم روزے رکھو گے اسی مہینے یا اس دن میں روزہ رکھوں گا. یا اسی طریقے سے سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے، متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے. تو اس دن اس وقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے جس وقت اس نے سفر کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں زمانے کے بارے میں سوال کرنے کے طور پر متا کا استعمال کیا جا رہا ہے. وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا، اور ایانا یہ زمانے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. دیکھیں جو ایانا ہے یہ ظروف مبنیہ میں سے ایک ظرف ہے اور کسی چیز کے وقت کو دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اس کی مثال ہے ایانا یوم العید، عید کا دن کب ہے، تو وقت پوچھنے کے لیے یہ ایانا کا استعمال ہو رہا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے ایانا مرساہا، کب ہے اس کا اٹھایا جانا، مطلب قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ سوال کیا کرتے تھے. آگے دیکھیں، وکیفہ للحال استفہاما، اور کیفہ حال کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی حالت پوچھنے کے لیے یہ کیفہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک ظرف ہے. مثال کے طور پہ کیفہ انتا، تم کیسے ہو. تو حالت پوچھنے کے لیے کیفہ کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 19 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم مذ اور منذ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، ومذ ومنذ بمعنى اول المدت فیلیہما المفرد المعرفۃ وبمعنى الجمیع فیلیہما المقصود بالعدد وقد یقع المصدر او الفعل او ان او ان فیقدر زمان مضاف وهو مبتدا وخبره ما بعده خلافا للزجاجی. ترجمہ دیکھ لیں، مذ اور منذ یہ اول مدت کے معنی میں آتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے مفرد معرفہ، اور جمیع مدت کے معنی میں بھی آتے ہیں
اور ان کے ساتھ وہ چیز ملی ہوئی ہوتی ہے جو عدد سے مقصود ہوتی ہے، اور کبھی ان کے بعد مصدر یا فعل یا انا یا ان واقع ہوتا ہے، اس صورت میں زمان مضاف مقدر ہوگا اور یہ مبتدا ہوں گے اور اس کی خبر وہ ہوگی جو اس کے بعد ہے۔ اختلاف کرتے ہیں امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ظروف مبنیہ میں سے مز اور منذ کے بارے میں حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک مز ہے اور دوسرا منذ ہے۔ یہ دونوں دو معنی میں سے ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ہے اول مدت کے معنی میں، یعنی کسی کام کی ابتدائی مدت کو بتلانے کے لیے مد اور منذ استعمال ہوتے ہیں۔ پوری مدت کو نہیں بتلایا جاتا ہے بلکہ جو پوری مدت ہے وہ سامع کے فہم کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے، اور جب مد اور منذ اول مدت معنی بتانے کے لیے آئے تو پھر اس کے بعد مفرد معرفہ آئے گا، اس کے بعد تثنیہ نہیں آ سکتا ہے، اس کے بعد جمع نہیں آئے گا اور اس کے بعد نکرہ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے متی ما رأیت زیدن، آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا؟ آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد معرفہ آئے گا، یہ جو دیکھیں یہ جو یوم ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، اور جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اول مدت بتائی جا رہی ہے کہ میرے اس زید کو نہ دیکھنے کی مدت کا جو آغاز ہوا تھا، مدت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ جمعے کے دن سے ہوئی تھی، جمعے کے دن سے میں نے نہیں دیکھا ہے، اور جمعے کے دن سے لے کے کس دن تک نہیں دیکھا ہے یہ اس کے اندر نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مد اور منذ ہے، یہاں پہ میں نے مد لکھا ہے نا، مد کے بجائے منذ بھی آ سکتا ہے، آپ اس کو منذ بھی کر سکتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اول مدت بتانے کے لیے آئے گا تو پھر مد اور منذ کے بعد مفرد معرفہ آئے گا، تثنیہ نہیں آ سکتا ہے، جمع نہیں آ سکتا ہے، نکرہ نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے جمی مدت، یعنی مد اور منذ ہے کسی کام کی مکمل مدت اور مکمل وقت کو بتانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم زمان ہوگا جو وقت کی اس مقدار کے اوپر دلالت کرے گا جس کو بیان کرنا وہاں پر مقصود ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے کوئی سوال کرے کم مدتم ما رأیت زیدن، آپ نے زید کو کتنی مدت سے نہیں دیکھا؟ آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ما رأیتہ مذ یومانی، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ تو یہاں پہ اس کو زید کو نہ دیکھنے کی مکمل مدت بیان کی جا رہی ہے، اور اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے مد کے بعد وہ اس میں ظرف آ رہا ہے جو اس مقدار کے اوپر دلالت کر رہا ہے جس مقدار کو بیان کرنا یہ مقصد ہوتا ہے مد سے یا منذ سے۔ مد آگے ہے، آپ مد کے بجائے یہاں پہ منذ بھی کر سکتے ہیں، یعنی میرے اس زید کو دیکھنے کی جمی مدت ٹوٹل ٹائم وہ 2 دن یعنی 48 گھنٹے ہے، اور یہاں پر اوپر کیا تھا، وہ مکمل مدت نہیں بتائی جا رہی تھی بلکہ مدت کی ابتدا اور مدت کا آغاز یہ بتایا جا رہا تھا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں ومذ ومنذ، مد اور منذ یہ اول مدت معنی، اول مدت بتانے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ جس وقت یہ اول مدت بتانے کے لیے ہیں تو پھر ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہوگا مفرد معرفہ، جیسا کہ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں یہ مفرد معرفہ ہے جب یہ اول مدت بتانے کے لیے آئیں گے۔ وبمعنى الجمیع، اور جمیع مدت بتانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ فیلیہما، تو ملا ہوا ہوگا ان دونوں کے ساتھ، کن دونوں کے ساتھ؟ اذ مذ اور منذ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہوگا؟ المقصود بالعددی، وہ اس میں زمان ملا ہوا ہوگا جو عدد سے مقصود ہوتا ہے، یعنی جتنی مدت کا بتانا مقصود ہوتا ہے اس مدت پر دلالت کرنے کے لیے جو اس میں زمان ہے وہ اس کے بعد آئے گا، جیسے کہ اس مثال میں دیکھیں یومانی، یہ اس میں زمان ہے جو کہ مد اور منذ کے بعد آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں وقت یقع المصدر و بالفعل، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مد اور منذ کے بعد کبھی مصدر آ جاتا ہے، فعل آ جاتا ہے، انا آ جاتا ہے، ان آ جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر آپ نے ایک مضاف کو محذوف وہاں پر نکالنا ہے۔ مثال دیکھ لیں اس کی، ما رأیتہ مذ ذہابک، اب یہ دیکھیں ذہاب مصدر آ گیا مذ کے بعد۔ اس طرح دوسری مثال دیکھیں ما رأیتہ مذ ذہبت، یہ مذ کے بعد فعل آ گیا۔ تیسری مثال دیکھیں ما رأیتہ مذ انک ذاہب، مذ کے بعد انا آ گیا۔ چوتھی مثال دیکھیں ما خرجت مذ ان ذہبت، مذ کے بعد ان آ گیا نون کے سکون کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ کہ مذ کے بعد مصدر آ سکتا ہے، فعل آ سکتا ہے، انا آ سکتا ہے، ان آ سکتا ہے۔ اسی طرح مذ کے بجائے منذ کے بعد بھی یہ سب آ سکتے ہیں، آپ اس کو مذ کے بجائے منذ کر دیں تب بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ ما رأیتہ منذ ذہابک منذ ذہابک، ما رأیتہ منذ ذہبت، ما رأیتہ منذ انک ذاہب، ما رأیتہ منذ ان ذہبت۔ تو ان چاروں میں سے کوئی ایک مد اور منذ کے بعد آ سکتا ہے۔ اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک مضاف کو محذوف نکالنا ہے اور وہ ہے زمان۔ یہ جیسے ہے نا ما رأیتہ مذ ذہابک ہے نا، تو ذہاب سے پہلے آپ نے زمان محذوف نکالنا ہے، پھر یہ تقدیر بعد اس طریقے سے ہوگی ما رأیتہ مذ زمان ذہابک، اسی طریقے سے ما رأیتہ منذ زمان ذہبت،
اسی طریقے سے ما رأیتہ منذ زمان انک ذاہب، اسی طریقے سے ما خرجت منذ زمان ان ذہبت، تو زمان آپ نے محذوف نکالنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی مذ اور منذ کے بعد مصدر آ جاتا ہے یا فعل آ جاتا ہے یا ان آ جاتا ہے، اس کو ان پڑھنا ہے، یا ان آ جاتا ہے، پھر کیا ہوگا فیقدر زمان مضاف، تو پھر اس صورت کے اندر زمان مضاف یہ محذوف ہوگا۔ اب یہ مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ زمان ہے یہ مضاف ہوگا، اور ذہابی کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے بنے گا مضاف الیہ۔ اسی طرح آگے بھی یہی ہے، یہ جو ذہبتہ ہے یہ پورا جملہ مفرد کی طویل میں ہو کر اس مضاف کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، انک ذاہب، یہ پورا جملہ ہو کر یہ جو زمان مضاف ہے اس کے لیے بنے گا مضاف الیہ مفرد کی طویل میں ہو کر۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، زمان تو تھا نا مضاف، اور ان ذہبتہ، یہ ذہبتہ فعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی طویل میں ہو کر مفرد کی طویل میں ہو کر یہ زمان مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہوگا۔ یہ تو ہو گیا یہ والی ترتیب۔ اب آگے جو آگے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی مذ اور منذ کی۔ وَهُوَ مُبْتَدًا وَخَبْرُهُ مَا بَعْدَهُ، مذ اور منذ کی ترکیب کرنے کا طریقہ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ مذ اور منذ یہ اس میں زمان ہونے کی صورت کے اندر مبتدا ہوں گے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ اس کے لیے خبر واقع ہوگا۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یعنی ایک مستقل جملہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مذ اور منذ ہے یہ مبتدا ہوتے ہیں، اور اس کی خبر وہ ہوتی ہے جو جملہ اس کے بعد میں ہوتا ہے۔ خلافاً للزجاجی، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذ اور منذ یہ مبتدا نہیں ہوتے بلکہ یہ خبر مقدم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ لیکن امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والی رائے درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو ہم نے پہلے مثالیں پڑھی تھی نا، ما رأیتہ مذ یومانی، ما رأیتہ منذ یومانی، اس صورت کے اندر دیکھیں مبتدا کا نکرہ اور خبر کا معرفہ بننا لازم آئے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو لہذا صحیح قول یہی ہے کہ مذ اور منذ یہ مبتدا واقع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ اس کی خبر واقع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم لدا، لدن، قطو اور اوضو کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمِنْهَا لَدَا وَلَدٌ وَقَدْ جَاءَ لَدْنِي وَلَدًا وَلُدْنِي وَلَدْ وَلُدْ وَلَدُ منها قط للماضي المنفي وعوض للمستقبل المنفي وظروف المضافة إلى الجملة وإذ يجوز بناؤه على الفتح وكذلك مثل وغير مع ما وأن وأنا۔ ترجمہ دیکھ لیں، ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن ہیں، اور اس طریقے سے بھی آیا ہے لدنی، لدن، لدنی، لد، لد، لدو، اور ظروف مبنیہ میں سے قطو ہے جو کہ ماضی منفی کے لیے آتا ہے، اور اوضو ہے جو کہ مستقبل منفی کے لیے آتا ہے۔ اور وہ ظروف جو مضاف ہوں جملے کی طرف اور اس کی طرف جائز ہے اس کو مبنی پر فتح پڑھنا۔ اسی طریقے سے مثلو اور غیرو ہے ما کے ساتھ، ان کے ساتھ اور انا کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ظروف مبنیہ میں سے دو ظرف حضرت نے ذکر کیے ہیں، لدا اور لدن، یہ اندہ کے معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے المال لدی کا، یہ المال اندہ کے معنی کے اندر ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے لدا، لدن اور اندہ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اندہ کے استعمال کے لیے اس چیز کا جو اندہ سے پہلے مذکور ہے، اندہ کے مدخول کے پاس حاضر اور موجود ہونا شرط نہیں ہے، خواہ وہ چیز اندہ کے مدخول کے پاس حاضر ہو یا غائب ہو، کسی اور جگہ پر پائی جاتی ہو، لیکن ملکیت کے اندر ہے تو پھر وہاں پر آپ اندہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن لدا اور لدن کے اندر وہ چیز جو لدا اور لدن سے پہلے مذکور ہے، اس کا لدا اور لدن کے مدخول کے پاس حاضر اور موجود ہونا شرط ہے۔ چنانچہ اگر مال ہے، یہی والی مثال دیکھ لیں آپ، اگر مال ہے، اگر وہ مخاطب کے پاس حاضر نہ ہو، اس کے خزانے میں موجود ہے، اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے بینک میں موجود ہے، تو اب وہاں پر المال لدی کا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، البتہ آپ المال عند کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ہمارے ہیں وَمِنْهَا لَدَا وَلَدٌ، ظروف مبنی میں سے لدا ہے اور لدن ہے۔ آگے ان کے اندر ایک دوسری قراتیں بھی آئی ہیں، اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ لدن کے اندر 3 قراتیں مزید ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ لدن کو لدن بھی پڑھا گیا ہے، اسی طریقے سے لدنی، لدن اور لدنی اس طریقے سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور لدا کے اندر بھی 3 مزید قراتیں ہیں۔ لدا کو لد بھی پڑھا گیا ہے، لد بھی پڑھا گیا ہے، اور لدو بھی پڑھا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر 3 مزید قراتیں ہیں، اس اعتبار سے کل 4 قراتیں دونوں کی بن جائیں گی۔ آگے دیکھیں، وَمِنْهَا قَطُّ لِلْمَاضِي الْمَنْفِيِّ وَأَوْضُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِيِّ۔ ظروف مبنی میں سے 2 ظرف کو حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا ہے قطو، قطو کے بارے میں حضرت نے فرمایا ماضی منفی کے لیے، اور اوضو یہ مستقبل منفی کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی کے اندر کسی کام کی نفی کرنے کے لیے کہ یہ والا کام ہے ماضی پورے کے اندر نہیں ہوا ہے، اس کو بتانے کے لیے قطو کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو نہیں مارا، یعنی پورے زمانہ ماضی کے اندر میں نے اس کو نہیں مارا ہے۔
اور اوضو کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مستقبل منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے لا اضربہ اوضو، میں اس کو زمانہ مستقبل کے اندر نہیں ماروں گا. جو آنے والا زمانہ ہے پورے زمانہ مستقبل میں کام کی نفی کرنے کے لیے یہ اوضو کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے دیکھیں وظروف المضافۃ الی الجملۃ واذ یجوز بناؤها علی الفتح، وہ ظروف جو ظروف مبنیہ میں سے نہیں ہے، ظروف غیر مبنیہ میں سے، مثال کے طور پہ یوم ہے، ہین ہے، لیل ہے، اس کا حکم حضرت بیان فرما رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ظروف جو مبنی نہ ہو، اگر آپ اس کی اضافت کر دیتے ہیں جملے کی طرف یا اذ کی طرف، تو پھر اس صورت کے اندر ان ظروف غیر مبنیہ کو بھی مبنی پر فتح پڑھنا جائز اور درست ہے. جملے کی طرف مضاف ہونے کی مثال دیکھ لیں، قرآن مجید میں آتا ہے نا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اب اس مثال میں دیکھیں ھذا یہ مبتدا ہے اور یہ جو ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم یہ خبر ہے، لہذا اس کے اوپر رفع پڑا گیا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر یوم ہے جو کہ ظروف غیر مبنیہ میں سے ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے جملے کی طرف، کیونکہ دیکھیں یہ جو یوم ہے یہ مضاف بھی ہے نا، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ مضاف الیہ ہے مفرد کی تعویل میں ہو کر. تو یوم ظروف غیر مبنیہ کی جب اضافت ہو گئی ہے جملے کی طرف تو لہذا اس کو مبنی پر فتح پڑھنا بھی جائز اور درست ہے. آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اسی طریقے سے اس کی طرف مضاف ہونے کی مثال دیکھ لیں، جیسے ہے حینئذ، یہ اسی طریقے سے یومئذ. اب یہ جو حینئذ ہے یہاں پر ہین کی اضافت ہو رہی ہے اذ کی طرف، تو لہذا ہین کو مبنی پر فتح پڑھنا اور ہین نہ پڑھنا یہ جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے یوم کی جب اضافت ہو رہی ہے اذ کی طرف تو اس کو یوما مبنی پر فتح پڑھنا جائز اور درست ہے. جو حینئذ ہے اصل میں اس طریقے سے ہے حینئذ کان کذا، اور یومئذ ہے یہ اصل میں اس طریقے سے ہے یومئذ کان کذا. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ وہ ظروف جو ہے تو ظروف غیر مبنیہ لیکن مضاف ہو رہے ہیں جملے کی طرف اور اذ کی طرف، تو اس کو مبنی پر فتح پڑھنا جائز اور درست ہے. آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَا وَأَنْ وَأَنَّا، فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ظروف غیر مبنیہ جو جملے یا اذ کی طرف مضاف ہوں تو اس کو مبنی پر فتح پڑھنا جائز اور درست ہے، بالکل ایسے ہی اگر مثلو اور غیرو ماں کے ساتھ آ جائیں، ان کے ساتھ آ جائیں یا انا کے ساتھ آ جائیں تو مثلو اور غیرو کو بھی مبنی پر فتح پڑھنا جائز اور درست ہے. مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. پہلی مثال ضربتہ مثل ما ضرب زید. اب یہ دیکھیں یہ مثل ہے جو کہ میم الف ما اسم موصول کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس مثل کو مبنی پر فتح پڑھنا اور اس طریقے سے پڑھنا مثل ما یہ جائز اور درست ہے. آگے دیکھیں ان کی مثال غیرہ کے ساتھ ضربتہ غیر ان ضرب زید. اب یہ دیکھیں یہ غیر ہے جو کہ ان کے ساتھ آ رہا ہے، تو لہذا غیر کو مبنی پر فتح پڑھنا اور غیرہ پڑھنا یہ جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے تیسری مثال دیکھیں لم یمنعنی من الجلوس، مجھے منع نہیں کیا بیٹھنے سے، غیرہ سوائے اس بات کے کہ تم کھڑے ہوئے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں غیرہ یہ انا کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا غیرہ کو مبنی پر فتح پڑھنا اور غیرہ پڑھنا یہ جائز اور درست ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا چھٹا باب اس میں مبنی یہاں تک مکمل ہو گیا ہے.